وتعالى في محكم كتابه الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام آمنين إن شاء الله محلقين رؤوسكم ومقصرين. سورہ مبارکہ صف کی آیت اس سال مسلسل سیرت کی ان تقاریر کا عنوان رہی اور یہی سبب اور یہی وجہ ہے کہ اگرچہ واقعات کی ترتیب کے اعتبار سے کیا کہ جو آج بیان ہونا ہے بہت بات کا واقعہ ہے، لیکن کیونکہ یہ آیت کے ساتھ تقاریر سے مسلسل پڑھی جا رہی ہے اور تاریخ کے اس واقعے سے اس کا بڑا گہرا تعلق ہے جو آج بیان ہونے جا رہا ہے، اس لیے میں نے آج کی تقریر میں واقعات کی ترتیب کو ذرا بدل دیا ہے. آج کی وہ تقریر جو سیرت رسول کی 108ویں اور موجودہ سال کی 11ویں تقریر 160 تقاریر تک سیرت رسول کو بیان کرتے ہوئے ہمارا طریقہ کار یہی رہا کہ ہر واقعہ اسی ترتیب کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے جو تاریخ کی ترتیب ہے. 1 ہجری کے واقعات، 2 ہجری کے واقعات، 3 ہجری کے واقعات، لیکن جو سن 7 ہجری کے آخر کا ایک واقعہ ایسا ہے جس کا تعلق سن 6 ہجری کے آخر کے واقعے سے ہے اور بہت ہی گہرا تعلق ہے. اس اعتبار سے ایک لمحے کے ہم تاریخی ترتیب کو چھوڑ دیں، ایک مرتبہ براہ راست پہنچ جاتے ہیں 1 سال کے بعد کے حالات پر. یہ جو مبہم 3-4 جملے میں نے کہے اب تھوڑی اس کی تفصیل. صلح حدیبیہ ہو گئی، اللہ کا رسول مدینے سے احرام پہن کے مکے کی جانب چلا، مگر رسول کو عمرہ مکمل نہ کرنے دیا گیا اور پھر جو حالات اور واقعات پیش آئے وہ سب آپ 3-4-5 ہفتوں سے سن رہے ہیں. پیغمبر بغیر عمرے کو انجام دیے ہوئے احرام کو اتار کے فارغ ہوئے، نامکمل عمرے کو چھوڑ کے واپس آئے. البتہ فقہی اعتبار سے، شرعی اعتبار سے تو یہ عمرہ ہو گئے، لیکن جو عمرے کے واجبات ہیں وہ سب ترک کر دیے گئے. مسلمان حد سے زیادہ مطمئن، پریشان، دل شکستہ اور گھبرائے ہوئے. بیعت وقت 2 صدمے، ایک تو یہ کہ طاقت کے باوجود ہم کو صلح کیوں کرنا پڑی، اور دوسرا یہ کہ پیغمبر کا وعدہ تھا کہ تم عمرہ کرو گے اور خانہ کعبہ تک پہنچو گے، یہ وعدہ پورا نہیں ہوا. قرآن کریم کا وہ سورہ جو آج کل 48ویں نمبر پر ہے، سورہ فتح، وہ نازل ہوا جس کے اندر پروردگار کئی مسائل کو حل کیا مسلمانوں کے لیے. انا فتحنا لک فتحا مبینا، ایک اعلان تو یہ کر دیا کہ یہ تمہیں کھلی ہوئی فتح حاصل ہے. ایک اعلان یہ کیا کہ اس فتح کے بعد عنقریب تمہیں خدا اس سے بڑی کامیابی عطا کرے گا جو اس وقت لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، مگر اشارہ تھا جنگ خیبر کی طرف. ایک وعدہ اور کیا خدا نے کہ لقد صدق اللہ رسولہ، کہ اللہ اپنے رسول کے خواب کو سچا کر دکھا رہا. لتدخلن المسجد الحرام انشاءاللہ، تم ضرور مسجد الحرام میں داخل ہو گے اور خانہ کعبہ تک پہنچو گے اور آمنین، امن کے عالم میں خوف، کوئی خطرہ، دشمن کا دباؤ نہیں ہوگا. یہ بھی ایک وعدہ کیا جا رہا. بس یہ وعدہ پروردگار نے کب پورا کیا اور صلح حدیبیہ کے نتیجے میں جو عمرہ رہ گیا وہ کس انداز سے انجام تک پہنچا،
آج کی تقریر کا ابتدائی حصہ اسی کے لیے وقت ہے۔ ویسے ضمنی طور پر یہ واضح کر دیا جائے کہ پورا 1 سال لگا اس وعدے کو پورا ہونے میں، اس لیے کہ حدیبیہ کے معاہدے کے اندر یہ ترتیب رکھی گئی تھی کہ اس سال مسلمان جائیں گے واپس اور 1 سال کے بعد آئیں گے۔ تو گویا حدیبیہ کے واقعے کے بعد 1 سال تک کے جو حالات اور واقعات ہیں فی الحال ان کو نظر انداز کیا جا رہا، اور اس دوران جو واقعات پیش آئے ان میں خیبر کی جنگ ہے، انہی میں پیغمبر اسلام کا دنیا کے مختلف حکمرانوں کو تبلیغ اسلام کا پیغام ہے، اسی میں داڑھی رکھنا ضروری اور منوانا حرام ہے، اس کا ایک اہم ترین واقعہ پیش آیا۔ اسی 1 سال کے دوران حضرت ابو ہریرہ مدینے کے اندر آتے اور ان کی آمد کا واقعہ پیش آیا۔ اسی 1 سال کے دوران جناب جعفر طیار ملک کے حبشہ سے واپس مدینے کے اندر پہنچتے، یہ سارے واقعات ہیں اس 1 سال کے، جسے فی الحال نظر انداز کیا جا رہا۔ آج جیسے ہی اس عمرے کے حالات مکمل ہوں گے جو شاید 15 یا 20 منٹ کے حالات، پھر اسی واقعاتی ترتیب پر ہم آ جائیں گے۔ بس اتنا یاد دلاتے ہوئے کہ ذی قعدہ سن 6 ہجری، ذی قعدہ اسلامی سال کا 11واں مہینہ ہوتا، تو اسلامی سال کے 11ویں مہینے میں صلح حدیبیہ پیغمبر واپس مدینے آئے تو ذی الحج کا مہینہ شروع ہو چکا تھا، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ کسی ذی الحج کے مہینے کے آخر میں خیبر کے لیے نکل گئے، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں 1 مہینہ ٹھہرے محرم کے مہینے میں خیبر کے لیے نکلے۔ خلاصہ یہ کہ ذی الحج میں 6 ہجری کے ذی الحج میں رسول مدینے آتے ہیں، 6 ہجری کا ذی الحج، اب یا کسی مہینے میں یا اس کے فوراً بعد محرم کا چاند نمودار ہوا اور پیغمبر خیبر کے لیے روانہ ہو رہے ہیں۔ اب ان تمام حالات کو چھوڑتے ہیں ہم، پورا 1 سال گزر گیا تھا، 6 ہجری کے 11ویں مہینے ذی القعدہ میں صلح حدیبیہ، اور جیسے ہی 7 ہجری کا ذی القعدہ کا چاند مدینے میں نظر آیا، پیغمبر نے کہا 1 سال پورا ہو گیا، اب حدیبیہ کے معاہدے کے تحت ہم سب کو مکے کی جانب چلنا۔ یہ لشکر اسلام مکے کے لیے روانہ ہوا۔ ضمنی طور پر یہاں ایک مسئلہ اور بیان کر دیا جائے۔ اب بات چیزیں ایسی ہوتی کہ ان حضرات کو کہ جو تاریخ کی تفصیلات معلوم نہیں کرنا چاہتے ان چیزوں سے دلچسپی نہیں ہوتی، لیکن میرا مسئلہ یہ کہ سیرت رسول تاریخی عنوان کے ساتھ بیان ہو رہی تو بعض خشک چیزوں کو بھی نقل کرنا ہی پڑتا۔ اللہ کے رسول نے ٹھیک 1 سال انتظار کیا، اگلے سال ذی القعدہ کا چاند نمودار ہوا اور مجاہدین اسلام کو حکم ہوا کہ تیاری کرو۔ مگر اب ایک سوال کہ پیغمبر اسلام عمرے کے لیے روانہ ہو رہے ہیں، اپنی زندگی میں پیغمبر نے کتنے عمرے کیے اور کتنے حج کیے؟ یہ خود ایک اہم ترین سوال ہے فقہاء اور علماء اسلام کے درمیان، اور اتنا دلچسپ سوال ہے کہ باقاعدہ اس سوال کا جواب دینے کے 400 600 صفحے کی کتابیں لکھی گئی، لیکن بہت ہی مختصر، آپ کو ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں بہت ہی مختصر اس مسئلے کو حل کرتا ہوں۔ ہجرت سے پہلے جب پیغمبر خود مکے کے اندر تھے تو مکے میں حضرت ابراہیم کے زمانے سے لے کے اب تک حج کا سلسلہ تو جاری رہا۔ یہ دوسری بات ہے کہ کافروں نے حج میں اپنی مرضی سے تبدیلی اور ترمیم کر دی۔ کفار جاہلیت کے دور میں وہ حج نہیں کرتے تھے جو حضرت ابراہیم نے بتایا، بہرحال ایک حج ہوتا تھا ان کا۔ اس دور میں تو پیغمبر ہر سال حج کی تاریخوں میں حج کو انجام دیتے تھے، لیکن اس وقت تک اسلام میں حج کا حکم نہیں آیا۔ حج کا حکم دیگر عبادتوں کی طرح مدینے پہنچنے کے بعد آیا۔ یہ جملہ بھی سیرت کی تقاریر میں بہت دہرایا گیا کہ شریعت کے اور فقہ کے اکثر احکامات مدینے میں نازل ہوئے۔ جہاں تک سرسری مطالعہ تاریخ کا کیا جائے تو ایک نماز کی عبادت کو چھوڑ کر جو مکے میں واجب ہو چکی، خصوصاً معراج کے واقعے کے بعد باقی جتنی بھی مشہور عبادتیں، چاہے وہ روزہ وہ بھی مدینے میں واجب ہو، چاہے وہ زکوٰۃ وہ بھی مدینے میں واجب ہو،
چاہے وہ خمس وہ بھی مدینے کا حکم ہے، چاہے وہ جہاد وہ بھی مدینے کا حکم ہے، اور چاہے وہ حج. تو حج اور عمرہ جو زمانے جاہلیت میں ہوتا ہے اس سے قطع نہ ہوتا. ہجرت کے بعد پیغمبر اسلام نے صرف ایک حج کیا، اس پہ تو سارا عالم اسلام متفق ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں. اور یہ وہی حج ہے جسے ہم لوگ حجۃ الوداع کہتے ہیں، پیغمبر کا آخری حج. لیکن در حقیقت یہی پیغمبر کا پہلا حج بھی، پہلا اور آخری حج. کیونکہ معتبر روایت یہ کہ 9 ہجری میں حج واجب ہوا، مگر اس سال پیغمبر خود حج سے نہیں گئے، اس لیے کہ اس وقت تک اگرچہ مکہ مسلمانوں کے قبضے میں آ چکا تھا، لیکن مشرک مکے میں رہ رہے تھے. یہ جو آج ہر وہ شخص کہ جو مکے میں داخل ہوتا ہے، چاہے عمرے کے لیے چاہے حج کے لیے، مکے سے 20-22 کلومیٹر پہلے ایک بہت بڑا بورڈ لگا دیکھتا کہ یہاں سے غیر مسلموں کے لیے آگے بڑھنا ممنوع. 8, 9, 10 زبانوں میں لکھا ہوا ایک بورڈ. پولیس کی چوکیاں بنی ہیں اور پاسپورٹ کی چیکنگ ہوتی ہے اور لوگوں کے چہرے دیکھے جاتے ہیں اور بسیں اور گاڑیاں روک کے تلاشی ہوتی کہ کوئی کافر تو داخل نہیں ہو رہا. آج مکے میں کسی راستے سے بھی آدمی آئے، ہر راستے مکے سے کچھ پہلے ایک وہ منزل آتی ہے جہاں غیر مسلموں کو روک دیا جاتا ہے. تو یہ پابندی کب سے لگی کہ غیر مسلم مکے میں داخل نہیں ہو سکتے؟ سن 9 ہجری کے حج تک یہ پابندی نہیں. اسلام کا پہلا حج 9 ہجری میں واجب ہوا، مگر رسول نہیں گئے. اور پہلے حضرت ابو بکر کو بھیجا اور بعد مولا کائنات کو یہ فریضہ سپرد کیا گیا کہ امیر حج بن کے جاؤ اور حج کے دوران خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کے یہ اعلان کرو کہ آج کے بعد سے مشرکین کا داخلہ مسجد الحرام میں ممنوع. بس اس سال کے بعد تمام مشرکوں کو مکے سے نکالا گیا اور وہ سلسلہ اب تک چلا آ رہا. تو وہ حج تو ایسا تھا کہ جس میں مشرک تھے. اگلا سال آیا 10 ہجری، وہ حج ایسا تھا کہ کوئی مشرک سرزمین حرم میں نہیں. پیغمبر اسلام نے وہ حج انجام دیا. اور ہر آدمی جانتا کہ حج اسلامی سال کے آخری مہینے میں ہوتا. تو 10 ہجری کے آخری مہینے میں رسول نے حج کیا اور 11 ہجری کے تیسرے مہینے ربیع الاول میں انتقال ہو گیا. 11 ہجری کے حج کی تاریخ ہی نہیں آئی. تو صرف ایک حج پیغمبر نے کیا، اول و آخر. لیکن عمرے کتنے کیے یہ ایک بحث. تو اس کا جواب یہ کہ مکمل عمرے 2 کیے ہیں، اور اگر وہ حدیبیہ والے عمرے کو بھی عمرہ کہہ دیا جائے جس میں رسول احرام پہن کے گئے مگر مکے میں داخل نہیں ہونے دیا گیا، اور جو عام لوگوں کی نگاہ عمرے کے اہم ترین واجبات ہیں وہ انجام نہیں پائے. نہ خانہ کعبہ کا طواف کیا گیا، نہ صفا مروہ کے بیچ میں دوڑا گیا، اس لیے کہ وہاں تک جانے کی اجازت بھی نہ ملی. وہ والا عمرہ جس کا نام ہے عمرہ حدیبیہ، اگر اسے گنتی میں لیا جائے تو 3 عمرے کی، اور اگر اسے چھوڑ دے تو فقط 2 عمرے کیے. ایک وہ کہ جس کا تذکرہ آج شروع ہو رہا، اور ایک عمرہ جب پیغمبر حنین کی لڑائی کے لیے گئے وہاں سے واپس مکے میں آئے اور احرام پہن کے داخل ہوئے. تو 2 عمرے مکمل اور ایک نامکمل، 3 عمرے اور ایک حج. پیغمبر اسلام کی زندگی حج اور عمرے کی عبادتوں کی یہ فہرست اور لسٹ علماء نے لکھی. اور تاریخی اعتبار سے اس کو اس طرح بیان کیا جاتا کہ سن 6 ہجری میں حدیبیہ کا نامکمل عمرہ، سن 7 ہجری میں وہ عمرہ کے جس کا آج ذکر ہو رہا ہے پہلا عمرہ، سن 8 ہجری میں حنین کا عمرہ، سن 9 ہجری کا حج پیغمبر نے نہیں کیا، مولا کائنات کو بھیجا. سن 10 ہجری کا حج خود کیا. سن 11 ہجری کے شروع میں پیغمبر اس دنیا سے رخصت ہو گئے. اب آئیے اس ایک مسئلے کو مکمل کرنے کے بعد آج کی تقریر کے اصل موضوع پر آتے ہیں. حدیبیہ کے معاہدے کے تحت 7 ہجری کے ذوالقعدہ کے مہینے اب مسلمانوں کو یہ اجازت ہے کہ وہ عمرہ کر سکتے ہیں، مگر 2 شرطیں لگائی گئی. پہلی شرط یہ تھی کہ بغیر کسی ہتھیار کے آئیں اور صرف تلوار لا سکتے، کیونکہ تلوار عربوں میں ہتھیار کم اور مرد کا زیور زیادہ. صرف تلوار لا سکتے، لیکن تلوار بھی کھلی بھی نہیں ہوگی، نیام میں ہوگی.
اور نیام بھی کمر سے لٹکتی بھی نہیں ہوگی، نیام پہنوں میں اور سامان میں چھپائی جائے گی، تلوار نیام میں اور نیام بھی سامان میں پوشیدہ، اس کے علاوہ کوئی ہتھیار لانے کی اجازت نہیں۔ اور دوسری شرط صرف 3 دن کی اجازت، تیسرا دن مکمل ہوا اور مکہ چھوڑنا، یہ 2 شرطیں مسلمانوں نے قبول کی، اور انہی شرطوں کے تحت اللہ کا رسول عمرے کے لیے روانہ ہو رہا۔ اب تاریخ اسلام میں اس عمرے کے 5 نام، زیادہ مشہور نام ہے عمرۃ القضا، قضا والا عمرہ، اس اعتبار سے کہ پچھلے سال عمرہ کرنا تھا، معاہدے کی وجہ سے وہ عمرہ رہ گیا، اس کی قضا ہو رہی، تو اس کا مشہور نام ہے عمرۃ القضا۔ چنانچہ اس تقریر کا عنوان بھی اگر لکھا جائے بطور مثال تو یہی ہوگا عمرۃ القضا۔ لیکن اسی کا ایک اور نام ہے عمرۃ القسام، بدلے کا عمرہ، پچھلے سال کے بدلے میں یہ عمرہ ہو رہا، قصاص بدلہ۔ اسی کا عمرۃ القضیہ، فیصلے والا عمرہ، کیونکہ فیصلہ یہ ہوا تھا کہ اس سال عمرہ کرنا۔ اسی کا ایک نام ہے عمرۃ الصلح، صلح والا عمرہ، اور اسی کا ایک نام ہے عمرۃ الامن، کہ یہ جنگ والا عمرہ نہیں ہے بلکہ امن والا عمرہ۔ تو یہ 5 نام ہیں، زیادہ مشہور یہی 2 نام ہیں، عمرۃ القضا اور عمرۃ الصلح۔ الفاظ اور تاریخ کے سالوں کی خشک بحث سے نکل کر اب آئیے واقعات کی جانب۔ یہ قادہ کا چاند نمودار ہوا، 7 ہجری ہے، اللہ کے رسول یہ حکم جاری کیا کہ وہ تمام افراد جو پچھلے سال صلح حدیبیہ کے موقع پر چلے تھے، اور پچھلے سال یہ مسلمان کیوں چلے تھے، پیغمبر نے خواب سنایا کہ ہم لوگ خانہ کعبہ جا رہے ہیں، اس شوق میں، اس تمنا میں 14 یا 1500 مسلمان تیار ہو گئے، مگر ان بیچاروں کی یہ تمنا پوری نہیں ہوئی۔ پیغمبر اعلان کر رہے ہیں کہ جو پچھلے سال گیا ان میں سے ہر ایک کو اس سال آنا، تو وہ سارا کا سارا لشکر جس کی تعداد 1400 ہے وہ تیار ہوا، سوائے ان لوگوں کی کہ جو اس دوران یا تو انتقال کر گئے اور یا پھر اس دوران خیبر کی لڑائی ہو چکی، جو خیبر میں شہید ہو چکے، ان کو چھوڑ وہ تمام افراد حاضر کیے گئے جو پچھلے عمرے کے اندر پیغمبر کے ساتھی تھے، اور اس کے علاوہ بھی اجازت دی گئی کہ اور کوئی آنا چاہتا ہے تو آ جائے۔ 2000 کا لشکر تیار ہوا، پچھلے سال 1400 تھے، اس میں سے موت اور شہادتوں کے بعد اور کم رہ گئے ہوں، مگر یہ لشکر 2000 تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کثیر تعداد میں ایسے لوگ بھی راضی ہو گئے جو پچھلے سال عمرے پر آنے کو تیار نہ تھے۔ خیر، یہ لشکر اسلام تیار ہوا، پیغمبر اسلام اپنے اسی دستور کے مطابق، جس کے بعد قیامت تک کے لیے یہ مستحب مسئلہ بنا، مدینے سے روانہ ہو کر مسجد شجرہ سے احرام پہننے کی جگہ منتخب کی۔ صلح حدیبیہ کی گفتگو میں بھی یہ موضوع آ چکا کہ احرام پہننے کے لیے شریعت مکے کے چاروں طرف 4-5 جگہ مقرر کی، لیکن ان میں سب سے فضیلت والی جگہ مدینے کے فوراً باہر ایک مسجد ہے، مسجد شجرہ، جو اس وقت مدینے سے 5-6 میل کے فاصلے پر، وہ سب سے افضل جگہ اس لیے کہ پیغمبر نے اپنے تمام عمرے سوائے ایک غزوہ حنین والے اور اپنا حج اسی مسجد سے احرام باندھا۔ تو آج بھی پیغمبر سارے لشکر اسلام کو لے کے چلے، 2000 کا لشکر مدینے سے باہر نکلا، پیغمبر اسلام نے خود اپنی طرف سے قربانی کے 7 اونٹ شامل کیے، اور ان اونٹوں کی گردن وہ نشانی اس سال بھی ڈالی گئی کہ دور سے دیکھنے والے کو پتہ چل جائے کہ یہ عمرہ کرنے والے جا رہے ہیں۔ ایسے جانور جس کو قربان کرنا، اس کے گلے میں پرانے جوتوں کا ایک ہار بنا کے ڈالا جاتا، یہ ایک نشانی ہے فقہی اعتبار سے آج بھی، چنانچہ آغا خوئی کے مناسک کے حج میں دیکھ لیا جائے، اس نشانی یہ اس بات کی علامت ہوتی کہ یہ جانور میدان جنگ کا جانور نہیں، یہ قربانی کرنے والا جانور۔ 7 اونٹ ہے پیغمبر کے ساتھ، 2000 مسلمان ہیں، مسجد شجرہ میں پہنچے جس کا اصلی نام ہے ذوالحلیفہ۔ سارا لشکر اسلام رکتا ہے، اپنے عام لباس کو بدلا گیا، احرام کی چادروں کو پہنا گیا، نماز اور نیت کے بعد
لبیک اللہم لبیک کی آوازیں تمام زبانوں پہ آئیں اور اس جان کے ساتھ یہ لشکر چلا. اول ذیقعدہ میں یہ لشکر روانہ ہوا، رکتے ہوئے، ٹھہرتے ہوئے، آرام کرتے ہوئے. 4 ذی الحجہ حج کا مہینہ شروع ہو چکا. ذی الحجہ کی 4 تاریخ مکے کے قریب یہ لشکر پہنچا. اب یہاں پر پھر ایک بات پیغمبر کی سیرت کے حوالے سے واضح ہوئی. معاہدہ یہ تھا کہ اگلے سال مسلمان آئیں گے مگر کوئی ہتھیار نہیں لائیں گے. اس لیے مسلمانوں کے پاس کوئی ہتھیار نہیں، فقط تلواریں ہیں اور وہ بھی تھیلوں کے اندر بند. اس کا مطلب یہ نہیں کہ مسلمان صریحاً خودکشی کرے یا حماقت سے کام لیں. یہ بھی اسلام کا ایک اہم ترین حکم کہ دشمن کی ذات پر یہ بھروسہ اور اعتماد نہیں کرنا. اب 2 مختلف چیزیں جمع ہو گئی. معاہدہ کا تقاضا یہ ہے کہ بغیر ہتھیار کے جاؤ، مگر اللہ نے جو عقل دی اس کا تقاضا یہ کہ خصوصاً ان کافروں جیسے دشمن سے ہر لمحے ہوشیاروں سے خبردار رہو. پیغمبر اسلام ان دونوں چیزوں کو جمع کرنے کے خاطر مسلمان جنگ شروع نہیں کرتا، مسلمان اس مکر و فریب و دغابازی سے کام نہیں لیتا، لیکن اتنا سیدھا سادہ اور بھولا بھالا بھی نہیں ہوتا کہ دوسرا اس کو دھوکہ دے. خود مکر نہیں کرتا مگر دشمن کے مکر کو جانتا، خود فریب نہیں کرتا مگر دشمنوں کے فریب سے بچنے کا طریقہ اس کو آتا. یہ بات ذہن میں رکھنا، مسلمان کے پاس اتنی ہوشیاری ہونا چاہیے. پیغمبر اسلام اپنے ساتھ 200 سواروں کو اس طرح لے کے چلے کہ مکمل جنگی ساز و سامان کے ساتھ. لشکر اسلام 2000 کا 1800 پیغمبر کے ساتھ آگے بڑھ رہے، 200 بھی ابھی پیغمبر کے ساتھ ہیں جن کے پاس تمام جنگی ہتھیار. لیکن مکے سے 8 میل کے فاصلے پر مرغ الزہران نامی بستی جس کے بعد مکہ شروع ہو جاتا تھا. ایگریمنٹ یہ تھا کہ مکے میں ہتھیار لے کے داخل نہیں ہوگی. یہ نہیں تھا کہ مدینے سے کوئی ہتھیار لے کے نکلیں گے نہیں. ایگریمنٹ میں الفاظ کی اہمیت بہت زیادہ، خصوصاً صلح حدیبیہ کا تو پورا واقعہ ایسا کہ جس میں الفاظ کو واضح کیا گیا. پیغمبر اسلام ہتھیار لے کے آئے، لیکن جہاں سے مکہ شروع ہونے والا اس سے پہلے آخری بستی ہے مرغ الزہران، جہاں پہاڑیاں زیادہ ہیں. ان تمام ہتھیاروں کو اور جنگی گھوڑوں کو یہاں پہ جمع کر دیا گیا، پہاڑیوں میں چھپا دیا گیا، اور 200 سرداروں کو محمد ابن مسلمہ کی قیادت میں یہاں پہ رکھا گیا، روکا گیا کہ تم لوگ یہاں ٹھہرو اور انتظار کرو. ایک طرح سے مکے والوں کے لیے ایک وارننگ تھی کہ ہم ایگریمنٹ کے مطابق بغیر ہتھیار کے آ رہے ہیں، لیکن ہمیں بے وقوف نہ سمجھنا. اگر رات کو سب خون مارا گیا یا اچانک حملہ کیا گیا تو ہماری کمک اور ہماری سپلائی نہیں، صرف 8 میل کے فاصلے پر، اور ہم مقابلے میں دفاع میں اب اپنے ہتھیار استعمال کر سکتے. اچھا، پیغمبر اسلام کا یہ ارادہ کیسے پتا چلا؟ تاریخ میں صرف واقعہ، مگر پیغمبر اسلام نے اس موقع پر یہ 200 سواروں اور اسلحے کی نمائش کی. ویسے تو اگر جنگ کرنے کے لیے کوئی جاتا چھپا کے جانا چاہیے، نہیں، بار بار دکھایا، نمائش کی، اور پھر پہاڑیوں کے بیچ میں ان کو چھپایا. اس طرح سے راستے میں پیغمبر اپنے ہتھیار اور اپنے سپاہی نمایاں کی کہ مکے کے جاسوسوں نے وہاں اطلاع بھیجی. ابھی پیغمبر اسلام مکے میں داخل ہی ہوئے، خانہ کعبہ کے قریب نہیں پہنچے کہ ایک مرتبہ قریش کا فاسد آ گیا اور پیغمبر اسلام کے پاس ایک شکایت لے کے آئے کہ ایگریمنٹ یہ تھا کہ آپ بغیر ہتھیار کے آئیں، آپ کے پاس ہتھیار بھی ہیں، آپ کے پاس اسلحہ بھی ہے، اور آپ کے سپاہی بھی تیار بیٹھے. اللہ کے رسول نے یہی جواب دیا کہ ہمارا معاہدہ تھا کہ ہم مکے میں داخل نہیں ہوں گے ہتھیار لے کر. یہ سارے ہتھیار مکے سے پہلے روک دیے گئے. لیکن اس طرح سے پیغمبر نے نمائش کی اور ڈیمانسٹریشن کیا اور کھول کے دکھا دیا اس کو کہ مکے والوں تک پیغمبر کا پیغام پہنچ گئے کہ ہمیں بے وقوف، سیدھا سادہ یا اتنا بھولا نہ سمجھنا. اگر تم حملہ کرو گے تو اس کا جواب ہے تمہارے پاس. معاہدے کا احترام بھی کر رہے ہیں، ساتھ میں اپنے بچاؤ کی تیاری بھی کر رہے ہیں. اور پھر تاریخ میں یہ کہ پیغمبر جب یہ عمرہ مکمل کر دی تو عمرہ تو 2 گھنٹے میں مکمل ہو جاتا، بلکہ 2 گھنٹے بھی میں نے زیادہ کرے.
اس زمانے کے اعتبار زیادہ سے زیادہ پونا گھنٹہ یا 1 گھنٹے میں عمرہ مکمل ہو گئے. اب پیغمبر نے اپنے ساتھ 1800 میں 200 کا انتخاب کیا اور کہا تم جاؤ، تم عمرہ کر چکے اور جا کے اس بستی میں ہتھیاروں اور گھوڑوں کی دیکھ بھال کرو، اور جن کو وہاں پر روکا گیا ہے اب ان کو یہاں بھیجو تاکہ وہ اپنا عمرہ مکمل کریں. اس طرح اللہ کے رسول 2000 کے 2000 مسلمانوں کو عمرہ بھی کرائے، مگر کفار کے کینے، دشمنی اور دغابازی کو دیکھتے ہوئے مسلمانوں کی حفاظت کا پورا انتظام بھی کیا. یہ تو ایک ضمنی واقعہ آ گئے. اصل ترتیب یہ ہے واقعات کہ پیغمبر 2000 سواروں کے ساتھ مکے کی جانب بڑھے آ رہے ہیں. مکہ شروع ہونے سے کچھ پہلے 200 کو روکا گیا اور 1800 کا قافلہ آگے بڑھ رہا، یہاں تک کہ وہ جگہ آ گئی جہاں سے مکہ شہر شروع ہوتا. سارا لشکر اسلام شکر کے سجدے میں گرتا. یہ وہی شہر جہاں سے ایک مرتبہ رات کے اندھیرے میں مسلمانوں کو ہجرت کرنا پڑی، اور یہ وہی شہر جہاں 13 سال تک اس بات سے کوڑے کھائے گئے، جلتی ریتی پہ لٹایا گیا، کمر کو لوہے کی سلاخوں سے داغا گیا، گردن میں پھندا ڈال کے سڑکوں پہ گھسیٹا گیا، سینے پہ پتھر رکھ کے توڑا گیا کہ تم اللہ کا نام کیوں لیتے ہو. اور آج اسی شہر سارے مسلمان لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کرتے ہوئے داخل ہو رہے ہیں. 7 سال کے قلیل سے وقفے پروردگار عالم اپنی قدرت اور طاقت کا کیسا مظاہرہ کیا. مسلمانوں کے دل جوش سے بھرے ہوئے. پیغمبر اسلام اونٹ پر سوار اور پیغمبر کے اونٹ کی نہار عبداللہ ابن رواحہ ان کی آواز بہترین آواز کی سیرت کے اعتبار سے یہ پیغمبر اسلام کے اونٹ کی نہار کو تھامے ہوئے. اب یہاں پہ ایک مرتبہ ہم رکتے اور ایک اور تاریخی مسئلے کو حل کرتے. سیرت رسول لکھنے والے مورخوں ایک اختلاف اور بھی، اب یہ چھوٹی چھوٹی باتیں عام لوگوں کی دلچسپی کی نہیں، لیکن بعض تاریخی گتھیوں کو اور پرابلمس کو حل کرنے کے لیے تذکرہ کرنا پڑتا ہے. ایک مسئلہ تاریخ میں یہ کہ جنگ موتا جس میں جعفر طیار شہید ہوئے، وہ جنگ کب ہوئی، کس سال ہوئی، کس سن میں ہوئی، یہ ایک اختلاف ہے. بعض علماء نے کہا کہ وہ بھی سن 7 ہجری کا واقعہ، اور بعض نے کہا وہ 8 ہجری کا واقعہ. یہ عبداللہ ابن رواحہ جن کے ہاتھ میں پیغمبر کے اونٹ کی نہار ناپا، یہ وہ شخصیت کہ جو شہید ہوئے تھے جنگ موتا کے اندر. جنگ موتا کے اندر علمدار اسلام 3 آدمیوں کو بنایا گیا تھا، جعفر طیار کو، زید کو اور عبداللہ ابن رواحہ کو. تو عبداللہ ابن رواحہ کا عمرۃ القضا میں پیغمبر کے نہار ناقہ کو تھامنا یہ اتفاقی تھی. بس اس اتفاقی چیز سے یہ مسئلہ حل ہو گئے کہ اس دن تک عبداللہ ابن رواحہ زندہ. اس کا مطلب یہ کہ ان کی شہادت اس کے بعد ہوئی، اور ان کی شہادت اس کے بعد ہوئی تو اس کا مطلب جنگ موتا بھی سن 8 ہجری میں ہوئی، کیونکہ یہ واقعہ سن 7 کے بالکل آخر تھا. اب یہ صرف ان لوگوں کے جنہیں بعض اوقات تاریخی مسائل کو حل کرنا پڑتا. آئیے نفس موضوع پر. لشکر اسلام لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کرتا ہوں بڑی شان و شوکت کے ساتھ مکے کی سرزمین میں داخل ہوں، اور پیغمبر اسلام نے مکے میں داخلے کے لیے وہ راستہ مقرر کیا جو مالا کا راستہ کہلاتا. مکے میں آنے کے 2 راستے، ایک راستہ زمینی ہے، ایک راستہ پہاڑی. عرب نچلی زمین کو مسفلا کہتے ہیں، اسفل فس مسفلا، اور اونچی زمین کو اعلیٰ یعنی مالا کہتے ہیں. آج بھی مکے کے اندر اسلام کے 2 محلے مسفلا اور مالا. پیغمبر اسلام نے مالا کا رخ کیا. مالا جہاں پہ وہ مشہور ترین قبرستان کہ جس طرح مدینے میں جانے والا ہر آدمی جنت البقیع کے قبرستان کی زیارت کرتا، مکے میں جانے والا ہر شخص جنت المالا کے قبرستان کی زیارت کرتا، جسے عام لوگ غلط فہمی میں جنت المعلا کہتے ہیں تشدید کے ساتھ. جنت المالا اہم ترین قبرستان ہے مکے. جناب خدیجہ، جناب ابو طالب اور خاندان بنی ہاشم کے دیگر بزرگ اس قبرستان میں دفن ہیں. اس راستے سے پیغمبر مکے میں داخل ہوئے. تو آج تک تمام مراجع امام خمینی اور آغا خوئی تک مناسک حج میں لکھ رہے
کہ اگر انسان مدینے سے مکے آئے اور آنا اس کے اختیار میں، ایک تو یہ ہے کہ سعودی حکومت پابند کر دے کسی راستے سے جاؤ، لیکن اپنے اختیار سے آ سکتا تو مستحب یہ ہے کہ جنت المالا کے راستے سے آئے، اور آگے وجہ لکھتے کیونکہ رسول اسی راستے سے مکے میں داخل ہوئے، پیغمبر اسلام جنت المالا کے قبرستان کے قریب سے گزر اس راستے سے حرم کی جانب بڑھتے جا رہے ہیں، مکے کی سرزمین میں داخل ہوئے۔ اب عبداللہ ابن رواحہ رجب 3 یا 4 شعر پڑھنا شروع کی، جوش کے عالم جس میں مسلمانوں کی کامیابی پر اللہ کا شکر ادا کیا گیا۔ کسی مسلمان صحابی نے روکا کہ اے عبداللہ ابن رواحہ، احرام کی حالت عمرے کے لیے آ رہے اور ویسے ہی شعر و شاعری کہ اسلام میں اچھی چیز نہ شعر نہ پڑھو، تو پیغمبر اسلام نے ڈانٹ کے خاموش کرایا کہ میں بھی ان کو سن رہا ہوں، کیا تم مجھ سے زیادہ دین کو جانتے ہو؟ اور عبداللہ ابن رواحہ کو اجازت کہ تم اپنی رجت کو پڑھتے جاؤ، وہ شاعری جس میں شکر خدا انجام دیا جائے، وہ شاعری جس کے اندر حمد و نعت، وہ شاعری جس کے اندر مظلوم کی مدد، وہ اسلام میں نہ صرف یہ کہ جائز بلکہ شاید مستحب بھی ہو۔ پیغمبر اسلام ڈانٹ کے اس کو خاموش کرا رہے جو شاعر پہ پابندی لگانا چاہ رہا، لیکن ہاں اتنا ضرور کہ عبداللہ ابن رواحہ وہ اشعار پڑھتے گئے جہاں تک کہ وہ جگہ آ گئے جس جگہ سے خانہ کعبہ نظر آنا شروع ہو گیا، آثار حرم نظر آنا شروع ہو گئے، آثار مسجد۔ اب شاعری اس کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ پیغمبر نے کہا اے عبداللہ ابن رواحہ، اب اس کو بدل دو اور اب تم یہ دعا پڑھو، وہ مشہور دعا کہ آج بھی جو شخص حج یا عمرہ کرے اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر اس دعا کو دوہرائے۔ کون سی دعا؟ لا الہ الا اللہ۔ پیغمبر حکم دے رہے اے عبداللہ ابن رواحہ، اب کیا مسجد نظر آنے لگی، اب اس شعر کو بند کرو اور اب یہ دعا پڑھو، لا الہ الا اللہ وحدہ وحدہ صدق وعدہ ونصر عبدہ وانجز وعدہ وعظم الاحزاب وحدہ ولہ الملک ولہ الحمد۔ یہ دعا جو خاص حج اور عمرے کی دعا صفا پہاڑی، یہ پہلی مرتبہ عمرۃ القضاء اس وقت پڑھی گئی جہاں سے مسجد الحرام نظر آنا شروع ہو گئی۔ لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ، وحدہ وحدہ، اور وہ تنہا ہے اور تنہا، صدق وعدہ، اس نے اپنے وعدے کو پورا کیا، اور نصر عبدہ، اپنے بندے کی مدد، وہ انجز وعدہ، اور اپنے وعدے کو مکمل طور پہ پورا کیا، وعظم الاحزاب وحدہ، اور تمام گروہوں اور تمام لشکروں کو اس کے فرار پر یا سربتر ہونے پر یا گھیرنے سے مجبور کر دیا۔ یہ بہت ہی مخصوص دعا، یہ دعا مسلمانوں کی زبان سے آنے لگی، اور یہ دعا پڑھتے ہوئے مسلمان خانہ کعبہ کے شہر میں پہنچ گئے۔ اب اس کے بعد کچھ ایسی تفصیلات ہیں جو بیان کرنے کو دل بھی چاہ رہا، مگر بہت زیادہ وضاحت بھی میں نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کو وہی لوگ سمجھ سکتے کہ جو لوگ حج اور عمرہ انجام دے چکے۔ پھر بھی مختصراً بیان کر دیں۔ اللہ کے رسول احرام کے بعد خانہ کعبہ میں پہنچ گئے، احرام تو مدینے سے پہنا ہوا، اب خانہ کعبہ کا طواف شروع کیا۔ اس طواف کے اندر 2 خاص باتیں تھیں۔ پہلی بات، پیغمبر نے یہ طواف سواری پر بیٹھے بیٹھے کیا، اونٹ کے اوپر، یہ طواف پیدل نہیں کیا، سواری پر کیا۔ اسی لیے وہ لوگ کہ دوران حج آیت اللہ خوئی اور امام خمینی کے مناسک حج میں یہ مسئلہ پڑھتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں کہ طواف اختیار کے عالم میں بھی سواری پر کیا جا سکتا، ایک تو مجبوری نہیں، اختیار کے عالم میں سواری پہ کیا جا سکتا، مثلاً اونٹ یا گھوڑا۔ اور امام خمینی نے وضاحت کرتے ہوئے ایک لفظ ڈال دیا تھا کہ حتیٰ یہ کہ بائیسیکل پر، تو اس وقت لوگوں کو ذرا عجیب سا لگتا تھا یہ مسئلہ، مکے میں جب لوگ یہ کتاب پڑھتے تو یہ لفظ لے کے آتے تھے کہ یہ کیا لکھا ہوا۔ تاریخ اور سیرت رسول سے ناواقفیت کا نتیجہ یہ اعتراضات، خود پیغمبر جسمانی اعتبار پیدل طواف کے قابل تھے اور بعد میں پیدل طواف کیے بھی، مگر ایک طواف سواری پر کیے، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ کہ دوران طواف حجر اسود کو تو بوسہ دیا گیا، حجر اسود سے پہلے خانہ کعبہ کی دیوار ایک ایسا کونا جہاں سے غلاف کعبہ کاٹا گیا، اور اکثر مسلمان اسے بھی جا کے بوسہ دیتے۔ پیغمبر تو صرف اتنا عمل کہ اونٹ پہ طواف کر رہے، اور جب دیوار کے اس کونے کے قریب پہنچتے تو دور سے اشارہ کر کے اس کو بوسہ دیتے۔ چنانچہ آج تمام مراجع یہ لکھتے
کہ جب انسان حجر اسود سے پہلے والے کارنر جس کا نام رکن یمانی وہاں پہنچے تو ہاتھ کے ذریعے اس کو بوسا دے، قریب جا کے چوننا حرام تو نہیں، لیکن آج لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چاہے اس میں زیادہ ثواب ہو، زیادہ ثواب بھی نہیں ہے، دوران ثواب، کیونکہ سنت رسول نہ تو یہ ہے کہ اسے نظر انداز کر کے آگے بڑھ جاؤ، نہ یہ ہے کہ اس کے قریب جا کے اسے چھو، دونوں کے بیچ میں دور سے اشارہ کرو اور اپنا ثواب جاری رکھو، لیکن یہ خیال کرتے ہوئے کہ فقہی مسائل حج اور عمرے ہر آدمی نہیں سمجھ سکتا، میں باقی تفصیلات کو نظر انداز کرتا ہوں۔ یہاں پہ 2-3 باتوں کی وضاحت اب ضروری ہے۔ پہلی بات یہ کہ پیغمبر خانہ کعبہ کے قریب آئے، حجر اسود کے قریب سے اپنا طواف شروع کیا، طواف کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی، پھر صفا پہاڑی کے اوپر گئے اور صفا سے مروہ کے درمیان 7 چکر لگا، 2.25 میل کا راستہ ہے۔ آج بھی 20-22 منٹ میں ایک نوجوان اس کو مکمل کر دیتا، پیغمبر تو سواری پر تھے، شاید اور جلدی یہ صحیح مکمل ہو گئی، اور پھر سر منڈوا کے پیغمبر نے احرام اتارا۔ اس دوران 3 اہم مسئلے اور ایک چوتھا نقطہ، اور وہ یہ کہ پیغمبر اسلام جس وقت اپنا پورا عمرہ کیا خانہ کعبہ کے اندر تشریف نہیں لے گئے۔ اب عجیب بات کہ خانہ کعبہ کے اندر جانے کی تمنا میں لوگ تڑپتے، آج کل تو حکومت کا کنٹرول، اس سے پہلے خانہ کعبہ پہ جب حکومت کا کنٹرول نہ تھا تو کنٹرول ان لوگوں کا تھا کہ جو متولی کہلاتے تھے، جیسے آپ کو کربلا میں اور نجف میں اور سامرہ میں ان کا مشاہدہ ہوا ہو، اور وہ بڑی بھاری رقم دیتے تھے حاجی اور عمرہ کرنے والے، پھر اس کے لیے دروازہ کھولتے تھے اور اس کو خانہ کعبہ میں جانے کی اجازت دیتے تھے۔ سال ہر سال شاید رسول کے فوراً بعد خانہ کعبہ کبھی عوام کے لیے بالکل نہیں کھلا رہا، آج تو خیر بالکل بند ہے، پیسے دے کے بھی کوئی جانا چاہے تو نہیں جا سکتا، مگر اس حکومت سے پہلے تک، بلکہ اس حکومت سے بھی آج سے 50 سال پہلے تک خانہ کعبہ میں جانے کی اجازت تھی پیمنٹ کر، مگر پیغمبر اسلام آئے عمرے کے لیے، خانہ کعبہ میں جانے کا موقع ہے، نہیں گئے خانہ کعبہ میں، خالی طواف کیا، نماز پڑھی، صحیح کی، یعنی صفا مروہ میں دوڑے اور واپس۔ آخر کیوں؟ کیا خانہ کعبہ میں جانے کی کوئی فضیلت نہیں؟ یہ بھی غلط، فضیلت تو اتنی کہ آج کے مراجع بھی حج کی کتاب میں لکھتے ہیں کہ خانہ کعبہ میں جاؤ، ہر کونے کی طرف رخ کر کے 2 رکعت نماز پڑھو۔ پھر پیغمبر اسلام نے فضیلت کے عمل کو کیوں چھوڑا؟ اس کی وجہ بھی تاریخوں میں شاید پیغمبر ہی کا جملہ، لیکن یہ لفظ شاہد کے ساتھ وجہ یہ بتائیے کہ اس وقت خانہ کعبہ میں بت رکھتے تھے، بت کی تعلیم تو اگلے سال ہوئی جب مکہ فتح ہوا، اس وقت خانہ کعبہ کے اندر بت بھی تھے اور دیواروں پر بتوں کی تصویریں بھی تھیں۔ پیغمبر اسلام یہ تو گوارا اور قبول کر لیا کہ خانہ کعبہ میں جانے کی فضیلت نہ ملے، خانہ کعبہ میں جانے کا ثواب نہ ملے، مگر بتوں کی موجودگی میں اور تصویروں کی موجودگی میں اس سنت اور فضیلت کو پیغمبر حاصل نہیں کرنا چاہ رہے، تو کبھی کبھار کسی مصلحت کے تحت کسی افضل عمل کو بھی چھوڑ دینا پڑتا اگر اس سے بھی بڑا کوئی مسئلہ پیش آ رہا۔ یہی وجہ کہ بعض اوقات کوئی مرضے اپنا عمرے حج یا زیارت پر بھی پابندی لگا سکتا، مگر یہ کہ اس سے بڑی کوئی رکاوٹ سامنے آ رہی، اس وقت یہ کہنا کہ یہ اتنا افضل عمل ہم کسی مجتہد کے کہنے سے کیسے اسے ترک کر دیں۔ پیغمبر کی سیرت میں واقعہ کہ جس پیغمبر نے خود یہ کہا کہ خانہ کعبہ کے اندر جانا افضل ترین عبادت، مگر یہ بتا دیا کہ کبھی مصلحت کا تقاضا ہوتا کہ اس افضل ترین عبادت کو ترک کیا جائے۔ آج سے کئی سال پہلے یہ بات مشہور کہ عراق کی ظالم حکومت کی موجودگی میں زیارت پہ جانا حرام، نہ وہ تو غلط مسئلہ مشہور کر دیا تھا لوگوں نے اپنی طرف سے بنا، لیکن اس کے جواب میں جو لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، وہ بھی غلط۔ اس وقت تو ایسا نہیں، کسی مرضی نے یہ فتویٰ نہیں دیا، لیکن مسئلے کی حد تک یہ حق اور اجازت ہے۔ اگر اس سے بڑا اسلام کا کوئی مسئلہ ٹکرا رہا، پیغمبر اسلام خانہ کعبہ کو کھلا بھی پائے، کوئی رکاوٹ بھی نہیں، وہ معاہدے کے تحت آزاد بھی، اگر خانہ کعبہ کا روکنا کیا اور اگلے سال کچھ بکنے کے بعد پھر مسلسل گئے۔ ایک تو یہ واقعہ ہمارے سامنے آئے، اس کے بعد ایک اور اسی سے متعلقہ اس کی
وہ یہ کہ قریش نے صرف خانہ کعبہ کے اندر بت نہیں رکھے، وہ جو 2 پہاڑیاں صفا اور مروہ اس پر بھی بت، ان 2 پہاڑیوں پر بھی بت، خانہ کعبہ کے اندر بھی بت۔ تو خیر خانہ کعبہ کے اندر کے بت وہ تو مسلمانوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا رہے، اس لیے کہ عمرہ خانہ کعبہ کے باہر سے ہوتا، اندر جانے کی ضرورت نہیں پڑتی، مگر وہ 2 پہاڑیاں اس پر تو عمرے میں جانا پڑتا اور وہاں بت رکھتے۔ چنانچہ یہ تاریخوں میں اگرچہ صلح حدیبیہ کے معاہدے میں کسی عالم نے اس کو نہیں لکھا، مگر جب عمرۃ القضاء کے حالات بیان ہوتے تو سب نے یہ لکھا کہ پیغمبر نے یہ شرط پہلے سے رکھی تھی قریش، یہ شرط پہلے سے طے تھی کہ جب ہم عمرہ کریں تو صفا اور مروہ پہاڑی کے بت اٹھا لیے جائیں، وہاں کے بت ہم برداشت نہیں کریں گے جب ہم عمرہ کریں گے۔ اور قریش اس شرط کو پورا نہیں مانا، آدھا مانا۔ آدھا کیا مطلب؟ یہ کہا کہ ہم 3 دن تک بت نہیں اٹھا سکتے۔ آپ کا مسئلہ کیا؟ خالی آپ کو عمرہ کرنا، تو اس پہاڑی کے درمیان جب آپ لوگ دوڑ رہے ہوں گے اس وقت ہم بت اٹھا لیں گے، اس کے بعد پھر ہم بت لا کے واپس رکھ دیں گے۔ اب دیکھیے دونوں باتوں کو جوڑیے، مسلمانوں کو مکے میں 3 دن رہنا، مگر عمرہ تو 3 گھنٹے کی بات، 3 گھنٹے کے بعد یا 2 گھنٹے کے بعد جو مسلمان مکے میں ہے اس وقت عمرہ تو نہیں ہو رہا ہوگا۔ قریش نے کہا ٹھیک، عمرے کے دوران ہم آپ کا احترام کریں گے، بت لے جائیں گے، مگر جیسے ہی آپ کا عمرہ مکمل ہو، یعنی ان پہاڑیوں سے آپ کا کام ختم ہو، اب چاہے آپ مکے میں ہو چاہے آپ خانہ کعبہ میں ہو، ہم بتوں کو لا کے واپس رکھ دیں گے۔ پیغمبر نے اس شرط کو قبول، بتوں کو لا کے رکھنے کی بات نہیں، ہمارے عمرے کے درمیان بت نہیں ہونا چاہیے۔ چنانچہ جس وقت شروع میں مسلمانوں نے عمرہ کی، قریش نے سارے بتوں کو ہٹا دیا، پھر مسلمان 3 دن رہے، اس دوران یہ بت واپس لا کے رکھ دیے گئے، اور اسی کی وجہ سے ایک مسئلہ پیش آ گیا، وہ یہ کہ 1800 آدمی جب شروع میں مکے میں داخل ہوئے تو سب عمرہ کرنے لگے، مگر ایک آدمی کسی وجہ سے پیچھے رہ گئے۔ تاریخوں میں صرف اتنا لکھا کہ اسے کوئی ضروری کام تھا، تو چلا گیا کسی کام سے، جب واپس آیا تو مسلمان اپنا عمرہ کر چکے تھے، اور قریش معاہدے کے مطابق بتوں کو واپس لا کے رکھ چکے تھے۔ اب اس کے لیے مسئلہ ہو گیا، اسے اطلاع ملی کہ رسول نے، امیر المومنین نے اور دیگر صحابیوں نے جب عمرہ کیا تو بت نہیں تھے، اب میں آیا ہوں تو بت آ چکے، یقین مسئلہ اس کو نہیں معلوم کہ کیا بتوں کی موجودگی میں ان پہاڑیوں کے درمیان دوڑا جا سکتا ہے یا نہیں۔ اب یہ مسئلہ اتنا بڑھ گیا کہ پہلے تو پیغمبر اسلام قریش کو پیغام بھجوایا کہ ہمارا ایک ساتھی پیچھے رہ گیا، وہ ذرا تاخیر سے عمرہ کرنے آیا، ان بتوں کو اٹھا لیا گیا۔ قریش نے کہا کہ نہیں، جو ہمارا معاہدہ تھا اس کی ہم نے پابندی کر دی، اب ہم نے بت اٹھانے کو تیار نہیں۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ قریش اس وقت صفا مروہ پر نہیں، اگر چاہتے تو مسلمان اپنے ہاتھوں سے ہی بت ہٹا سکتے، مگر ایگریمنٹ کی وجہ سے پیغمبر نے کہا کہ چلو کسی حالت میں تم طواف کرو اور صحیح کرو، بتوں کے ہونے سے صحیح پہ تو فرق نہیں پڑتا، تو پیغمبر نے فضیلت کی وجہ سے اس کو ہٹانے کی بات کہی تھی، لیکن وہ آدمی ذرا گھبرایا، یہ کیسے ہو سکتا؟ رسول اور امام نے جب صحیح کی ہو تو پوچھنا میں صحیح کروں کہیں غلط نہ ہو جائے، یہ صحیح تب وہ آیت نازل ہو، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج، یہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیاں، اب جو شخص کی حج کرے، ہمیں تمرا یا عمرہ کرے، لا جناح علیہ ان یطوف، اس پر کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں اگر وہ صفا مروہ کے درمیان بتوں کی موجودگی میں بھی صحیح کرتا۔ قرآن کی آیت نازل ہوئی، اس آدمی کا پرابلم بالکل سالو ہو گیا۔ تو خیر یہ پیغمبر کے عمرے کی تفصیلات ذرا اور زیادہ میں نے بیان کر دی، فقط اس لیے کہ عام حالات میں اتنا پڑھنے اور اتنا کتابوں میں دیکھنے کا موقع نہیں ملتا۔ ایک تو یہ مسئلہ حل ہو گیا کہ پیغمبر خانہ کعبہ میں نہیں گئے، بت 2 پہاڑیوں کے بیچ میں دوڑے تو پہلے بتوں کو ہٹائے۔ ہاں پھر ایک آدمی کا مسئلہ ہوا تو پیغمبر نے اس کو کسی مسئلہ سمجھا دیا اور قرآن کی آیت بھی نازل ہو گئی۔ اسی دوران 2 باتوں کو آپ خیال رکھیے۔ پہلی بات تو یہ کہ جب مسلمان مکے میں داخل ہوئے اس سے پہلے قریش تیار ہو چکے کہ ہمیں مسلمانوں کا سامنا نہیں کرنا، مکے کے سارے رہنے والے مسلمانوں کے دشمن نہیں،
بلکہ کتنے ہی مکے کے لوگ ایسے کہ جو مسلمانوں کے دوست ہیں رشتے داریوں کی بنا پر، لیکن جو کہ مکے کے لیڈر قائد اور سردار وہ مسلمانوں کے دشمن، اس لیے عام آدمیوں کو بظاہر دشمنی کا اور بڑے بڑے سردار کہ آپ مسلمانوں کا آمنا سامنا نہیں کریں، چنانچہ جیسے ہی مسلمان داخل ہوئے مکے میں وہ اپنے مکان، اپنی دکانیں، اپنے گودام، اپنے مال و دولت سب چھوڑ کے مکے سے نکل کے پہاڑیوں میں جا کے چھپ گئے، خصوصیت کے ساتھ وہ ہے ابو قبیس۔ اسے تو سرداران مکہ نے اپنے لیے منتخب کیا، جو وہی پہاڑی جو صفا پہاڑی کے بالکل سامنے ہے، اور آج جو شاہی محل بنے ہیں 5-6 وہ اسی پہاڑی پر بنے۔ تو مکے کے سرداروں نے اپنے چھپنے کے لیے اس پہاڑی کو منتخب کیا، کیونکہ اس کے اندر 2 فائدے ہیں۔ ایک تو چھپنا چاہے انسان تو چھپ کے بیٹھ جائے پہاڑی، لیکن ساتھ ساتھ یہ خانہ کعبہ کے اتنا سامنے کہ چھپ کے طواف اور سعی کرنے والوں کی ہر حرکت کو دیکھا جا سکتا، یعنی ایک طرح سے اس سے جاسوسی کا کام بھی لیا جا سکتا اور اپنے آپ کو بچایا بھی جا سکتا۔ اور اس مکہ اس پہاڑی پہ گئے اور باقی مکے کے عام لوگ جو مسلمانوں کا سامنا نہیں کرنا چاہتے وہ دور دراز کی پہاڑیوں میں چلے، لیکن کچھ ایسے تھے کہ جنہوں نے اپنے اپنے گھروں میں قیام کیا۔ اب 3 دن تک قریش پہاڑیوں پر رہے، مسلمان مکے میں رہے۔ جتنے بھی مسلمان مکے کے پرانے باشندے وہ سب اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے۔ کچھ ایسے تھے جن کو گھر خالی ملے، کچھ ایسے تھے کہ جن کے گھروں پہ قبضہ، مگر قبضہ کرنے والے پہاڑیوں پر وہ اپنا مال ہے، اپنا حق ہے، اس سے پوچھنے کی ضرورت تو نہیں۔ اور کچھ ایسے کہ جن کے رشتے دار، بوڑھے والدین، بڑے بھائی، بڑی بہنیں وہ پہاڑیوں پر نہیں گئے، انہوں نے اپنے مسلمان رشتے دار کا استقبال کیا۔ اب مسلمانوں کو پہلی مرتبہ موقع ملا، مہاجر مسلمانوں کو، کہ مدینے کے انصار کا کچھ حق ادا کریں۔ ہر ایک کو یاد، جب ہم لٹ پٹ کے اس شہر سے مدینے میں گئے تو یہ مدینے والے تھے جنہوں نے اپنے گھر اپنے کھول دیے۔ ہر مکے کے پرانے باشندے مدینے کے جتنے بھی نئے مسلمانوں کو اپنے گھر میں ایکوموڈیٹ کر سکتا تھا، جگہ دے سکتا، بڑی التماس کے ساتھ، بڑے اصرار کے ساتھ دعوت دے کے اپنے یہاں رکھا اور ایک طرح سے میزبان بن کے ان کا حق ادا کیا۔ اب میں نے تاریخوں کو دیکھا، رسول کا حق ہے، رسول کی رہائش کا پتہ نہیں چلتا، صرف ایک تاریخ میں اتنا ملا کہ پیغمبر نے یہ کہہ کر کہ جو گھر ہم چھوڑ چکے ہیں وہ چھوڑ چکے ہیں۔ اب یہ خاندان بنی ہاشم کی شرافت کے خلاف کہ جو چیز اپنے ہاتھ سے نکل گئی مل بھی رہی تو اس کے جو اس پہ قبضہ کر چکا اسے ہٹا، کہا کہ نہیں، جس کے ہاتھ میں ہمارا مکان ہے وہ رہے۔ خود اپنے لیے پیغمبر نے چمڑے کا خیمہ مکے کے ایک بازار میں لگوایا اور 3 دن اسی میں قیام کیا۔ اسی دوران ایک واقعہ پیش آیا۔ بعض علماء کہتے کہ یہ واقعہ بالکل اس وقت پیش آیا جب عمرہ شروع ہو رہا تھا، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب مسلمان صفا مروہ کی پہاڑی کے دوران دوڑ رہے۔ وہ واقعہ کیا ہے کہ مکے کے رہنے والوں کو اکثر یہ فکر رہتی تھی کہ جو ہمارے بھائی مکے کے ہر خاندان کا کوئی نہ کوئی آدمی مسلمان ہو کے مدینے گیا، فکر تو رہتی ہے کہ اس کی کیا حالت، اور پھر یہ سوال بھی پیدا ہوتا کہ یہ ہمارے مسلمان رشتے دار ہم کو چھوڑ کے گئے، یقیناً ہمارے خداؤں نے ان کو کوئی سزا دی ہوگی۔ اب ایک یہ ان کے دل میں خواہش بھی ہے کہ مسلمان نقصان اٹھایا، انہوں نے جا کے نقصان اٹھایا ہو، تو قریش ایک پروپیگنڈا کر رکھا کہ ہے مکے کے کافروں، جو تمہارے رشتے دار تم کو چھوڑ کے گئے ان کو بڑی سزا ملی، وہ مدینے گئے بہت کمزور ہو گئے، بیماریوں نے ان کو گھیر لیا، ان سے ہمارے بتوں نے صحت کی نعمت کو چھین لیا، وہ بڑی پریشانی کے اندر تڑپ رہے ہیں، بے چین ہو رہے ہیں، اپنا وطن چھوڑنے پر پشیمان پچھتا رہے۔ یہ پروپیگنڈا کیا ہوا تھا، اور اتنا زیادہ تھا کہ جب پیغمبر مکے میں داخل ہوئے طواف شروع کرنا چاہتے تھے تو بالکل خانہ کعبہ کے سامنے 2-3 کافر بیٹھے تھے۔ انہوں نے ایک مرتبہ مسلمانوں کو دیکھا اور ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ دیکھو تو ہمیں چھوڑ کر کتنا نقصان اٹھایا، چہروں سے لگ رہا ہے کہ یہ آدمی کتنے کمزور ہو چکے، اب چاہے نہ بھی لگ رہا مگر اسی طرح کی بات تو کی جاتی، ان کا جسم بتا رہا ہے کہ یہ کتنے کمزور ہو چکے۔ اب یہ جو پروپیگنڈا پیغمبر نے سنا
تو پیغمبر اسلام نے ایک عجیب حکم دیا، عجیب ان معنوں میں کہ مسلمان کا طریقہ کار یہ کہ وہ کسی کی بھی فضول باتوں پہ توجہ نہیں دیتا، جو کام ہے اللہ کے لیے کرنا، لیکن کبھی کبھار دنیا کو مطمئن کرنا اور جواب دینا بھی ضروری۔ اس سے پہلے بھی کسی موقع پر اسی سیرت رسول اور شاید کسی سال میں نے یہ مسئلہ پڑھا تھا آغاز کوئی کی کتاب کہ دنیا کو دکھانے کے لیے جو عبادت کی جائے باطل، لیکن دو موقعوں پر اجازت ہے۔ نمبر ایک، اگر لوگوں کو شوق دلانا ہو، میں نماز پڑھوں تاکہ مجھے دیکھ کے ایک بے نمازی اور نماز پڑھنے لگے، اور نمبر دو، جب کسی میں تہمت لگ جائے تو رفع تہمت کے لیے دنیا کو دکھا کے بھی نیکی انجام دی جا سکتی، اگرچہ پھر واقع اس میں بھی نیت اللہ ہی، مگر پھر بھی دنیا کے سامنے نیکی کی اجازت۔ اور اسی میں یہ موقع بھی آتا کہ اگر اسلام اور مسلمانوں کی توہین ہو رہی تو اسے دور کرنے کے لیے بھی علی الاعلان دوسروں کی خاطر کوئی عمل کیا جا سکتا۔ پیغمبر نے جیسے ہی یہ سنا حکم دیا کہ طواف سے رمل کرو، کہ یہاں پر میں یہ پہلے ہی جملہ کہہ چکا ہوں کہ اختلاف برادران اہل سنت کا اتفاق ہے کہ یہ واقعہ اسی موقع پر پیش آئے جب پیغمبر خانہ کعبہ کا چکر لگانا چاہ رہے، اور ہمارے علماء میں سے شیخ طوسی کا یہی نظریہ، یہی وجہ کہ برادران اہل سنت کے تمام مجتہدین متفق، اور ہمارے یہاں بھی شیخ طوسی یہی فتویٰ دیتے کہ جب کوئی آدمی پہلی دفعہ مکے میں جائے تو پہلا طواف جو کرے اس میں رمل کرے، کیونکہ رسول خدا نے پہلے طواف میں رمل کرایا۔ رمل ویسے طواف کا حکم یہ کہ انسان آہستہ آہستہ چلے، طواف میں دوڑنے کو ممنوع قرار دیا گیا، حرام تو نہیں ہے لیکن مکروہ۔ طواف اعتدال کے ساتھ، وقار کے ساتھ، سکون کے ساتھ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے انجام دیا جائے، مگر پہلا طواف اور اس کے بھی پہلے 3 چکر اس میں حکم ہے کہ رمل کرو، یعنی دوڑو، البتہ دوڑو نہیں، قدم تو چھوٹے چھوٹے اٹھاؤ، مگر کندھوں کو اس طرح ہلاتے ہوئے جیسے پہلوان ہلاتا، اور جیسے کوئی آدمی کسی پہ جھمٹتا، چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاؤ، قدم بڑے نہ مگر پورا جسم کو حرکت دو، کندھوں سمیت پورا جسم ہلا ہلا کے آگے بڑھو۔ اس سے یہ ظاہر کرنا مقصود تھا کہ اے کافروں، تم نے جو یہ الزام لگا رکھا کہ اسلام کی وجہ سے خدا نے مسلمانوں کو کمزور کر دیا کیونکہ خدا ان سے ناراض، تو اللہ کی ہم پر اتنی رحمت و برکت ہے۔ یہ منظر ابو قبیس کی پہاڑی پر چھپے ہوئے تمام سرداران مکہ دیکھ رہے، پہلے 3 چکر، طواف میں 7 چکر ہوتے، 3 چکروں میں پیغمبر نے اس طرح چلنے کا حکم دیا۔ البتہ ایک اور روایت یہ ہے کہ یہ اعتراض طواف کے موقع پر نہیں ہے، طواف ہو گیا، نماز ہو گئی، جب صفا اور مروہ کی صحیح کا موقع ہے تب کسی نے اعتراض کیا۔ اس وقت پیغمبر نے ہر مسلمان سے کہا کہ 2 پہاڑیوں کے بیچ میں دوڑو، آہستہ آہستہ چلو، مگر تھوڑا سا فاصلہ دوڑ دوڑ کے طے کرو، یعنی کندھے ہلاتے۔ وہی طریقہ یا طواف میں ہے یا صفا مروہ میں۔ آج بھی وہاں پہ ہری روشنیاں لگی، مکہ مکرمہ کے اندر صفا اور مروہ کے درمیان ایک چھوٹا سا علاقہ جہاں پہ مردوں کے لیے دوڑ کے جانا مستحب۔ ہمارے اکثر علماء امام خمینی اور آغا خوئی کو شامل کر اس دوسری روایت کے قائل، تو وہ کہتے ہیں کہ صحیح کے درمیان مرد کے لیے ایک حصہ، پورا نہیں، ایک حصہ دوڑ کے چلنا بہتر، ہاں عورت کے لیے نہیں، بیمار کے لیے نہیں، بوڑھے کے لیے نہیں، جوان مرد کے لیے۔ خیر یہ مسئلہ صحیح کا ہو جیسا کہ اکثر شیعہ علماء کا نظریہ، یا یہ واقعہ طواف کا ہو جیسا کہ ہمارے علماء میں سے شیخ طوسی اور برادران اہل سنت کے تمام علماء کا نظریہ، خلاصہ یہ کہ عمرے اور حج کے دوران دوڑ کر ایک عمل کرنے کا حکم آج تک ہے اور قیامت تک رہے، فقط اس لیے کہ کفار مکہ نے ایک اعتراض کیا اور اس اعتراض کا جواب دیا گیا، انہوں نے تم پر اعتراض کیا، اگر عبادت تم اللہ کے لیے کر رہے اور اللہ والے کی شان کیا ہوتی ہے، ہم کسی کا اعتراض نہیں سنیں گے، کرتا رہے وہ اعتراض، ہمارا کام اللہ کو خوش کرنا، لیکن اگر کبھی پورے اسلام پہ تہمت لگ جائے، کبھی پورا مذہب بدنام ہو جائے، کبھی کوئی پورا فرقہ بدنام ہو جائے، اس وقت تہمت کو ہٹانے کے غیروں کو دکھانے کی خاطر بھی ایک عبادت انجام دی جا سکتی۔ یہ عمرۃ القضاء کا اہم ترین مسئلہ، بہت اس پر علماء نے بحثیں کی۔ آئیے اختتامی واقعات کی جانب۔ پیغمبر اسلام نے عمرہ شروع کی، کفار مکہ پہاڑیوں پر عمرہ مکمل ہوا، اس کے بعد
تقریباً سارے مسلمان اپنے پرانے گھروں میں چلے گئے. پیغمبر اسلام چمڑے کے خیمے میں آ گئے اور 3 دن تک مسلمانوں نے یہاں قیام کیا. اس دوران مزید کوئی ابھرا تو نہیں ہوا، لیکن نماز جماعت تاریخ اسلام میں پہلی مرتبہ خانہ کعبہ میں باجماعت کی. اور روایت یہ کہ مسلمان ظہر کے بالکل قریب مسجد میں داخل ہوئے، چنانچہ فوراً ہی ظہر کا وقت آ گیا اور خانہ کعبہ اور اس کے اطراف کا جتنا علاقہ وہ سب آج مسلمانوں کے قبضے میں. جتنے بھی احترام کے مقامات، خانہ کعبہ مسلمانوں کے قبضے میں، مقام ابراہیم مسلمانوں کے قبضے میں، زمزم کا کنواں مسلمانوں کے قبضے میں، صفا پہاڑی مسلمانوں کے قبضے میں، مروہ پہاڑی مسلمانوں کے قبضے میں. آج مکمل کنٹرول ہے مسلمانوں کا. نماز کا وقت آ گیا. پیغمبر نے کہا نماز جماعت کے ساتھ ہو. 19 بلکہ 20 سال ہو گئے اسلام کو آئے. آج 20 سال کے بعد پہلی جماعت خانہ کعبہ کے شہر میں ہو رہی ہے اور جماعت شروع ہونے سے پہلے اذان کا موقع ہے. اب وہ وقت ہے جو دنیا کے تمام انقلاب کے لیے خطرناک ترین وقت ہوتا ہے. دنیا میں جہاں کہیں انقلابات خطرناک ترین وقت کون سا ہے وہ شروع ہو گیا. وہ ہے کہ جب مظلوم طاقتور ہو جائے. دنیا میں کہیں بھی انقلاب آئے، جب انقلاب کی کوشش کی جائے گی اس وقت ظلم سہنا پڑے گی. پھر 10 سال 20 سال 30 سال بعد کامیابی ہوگی. اب تمام تاریخوں کے اندر پوری تاریخ یہ ہے تاریخ عالم، جب انقلاب کامیاب ہوتا تو جنہوں نے سالوں تک زحمت اٹھائی ہوتی انہیں باہر نکال دیا جاتا. نئے نئے لوگ، حتیٰ وہ لوگ جو اس سے پہلے اسی انقلاب کے سخت ترین دشمن تھے، ہوا کا رخ دیکھ کے آ جاتے. اب وہ لوگ آگے بڑھ کے قیادت سنبھال لیتے. جنہوں نے قربانیاں دی، جب کامیابی کا وقت آتا، جب پھل لینے کا وقت آتا، انہیں بھلا دیا جاتا، انہیں فراموش کر دیا جاتا، انہیں پیچھے دھکیل دیا جاتا. اور وہ لوگ کہ جو قربانیوں کے وقت ایسے آرام کر رہے ہوتے بلکہ دشمنوں کی صفوں میں ہوتے، وہ آگے بڑھ کے ہر جگہ چھا جاتے. بڑا خطرناک وقت تھا مسلمانوں کے لیے. اب تک قربانیوں کے 20 سال آج سے کامیابیوں کا دور شروع ہو رہا. کہیں ایسا تو نہیں کہ پھر کوئی سردار، کوئی پیسے والا، کوئی مالدار کل تک اسلام کا دشمن آج کلمہ پڑھ کر بظاہر مسلمانوں کی صفوں میں آگے بڑھ جائے؟ جی نہیں. ابھی اللہ کا رسول زندہ. پیغمبر کی زندگی میں یہ نہیں ہو سکتا. جب تمام مسلمان تڑپ رہے کہ آج اہم ترین فضیلت کا دن 20 سال بعد، یعنی پہلی مرتبہ تاریخ اسلام خانہ کعبہ میں ہمیں نماز پڑھنے اور اللہ کا نام بلند کرنے کا موقع مل رہا، تو اب نماز تو یقیناً رسول پڑھائیں. اس میں تو کوئی آدمی آگے بڑھنے کی ہمت نہیں کر سکتا، مگر اذان دینے کا موقع تو ہے. ایک سے ایک خوش الحان، ایک سے ایک بہترین قاری، سب کے سب تڑپ رہے ہیں کہ دیکھیں نگاہ پیغمبر کس کا انتخاب کرتی. اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے پیغمبر طواف یا سعی کے بیچ اپنے جسم کو حرکت دے کے اور دوڑا کے طواف کرا کے یہ بھی بتا دیا کہ کفار مکہ کو جواب دینے کے لیے ہمیں اسلام کا بہترین نمونہ پیش کرنا. تو اب تو وہ لوگ جن کی آواز بہت اچھی وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آج ہمارا چانس ہے. خانہ کعبہ میں اذان کی آواز بلند ہو تو پیغمبر آج تو بہترین قاری کا انتخاب کریں گے تاکہ ابو قبیس کی پہاڑیوں پہ جو کافر سردار بیٹھے ان کو پتہ چل جائے کہ مسلمان اللہ کا نام کس شاندار طریقے سے لیتے. مگر جیسا کہ میں نے کہا کہ چین کا انقلاب نہیں ہے، یہ روس کا انقلاب نہیں ہے، یہ عام دنیاوی انقلاب نہیں کہ ظلم سہنے والے پیچھے دھکیل دیے جائے، عیش کرنے والے آگے بلائے جائے. پیغمبر نے ایک مرتبہ پھر حکم دیا، اے بلال آگے بڑھو. اور آج کی اذان بھی تمہیں دینا، وہ بلال جس کے مخارج بھی صحیح نہیں. ایسے فقہی اعتبار سے بلال معذور، جب کوئی آدمی اپنا مخرج صحیح کر ہی نہیں سکتا تو جیسی نماز پڑھے وہ صحیح. لیکن آج ایک اور اہم ترین موقع بلال کو بلایا گیا اور پھر پیغمبر نے وہ حکم دیا جو ہم جیسے ناسمجھ لوگوں کو شاید بے چین کر. کہا کہ بلال اذان بھی دینا اونچی جگہ پہ کھڑے ہو، صفا پہاڑی بالکل سامنے، نہیں خانہ کعبہ کی چھت پہ جا کے کھڑے ہو تاکہ پتہ چلے کہ مخلص مومن کا مقام خانہ کعبہ سے بلند، اس کے پاؤں ہوں گے، خانہ کعبہ کی چھت ہوگی. بلال خانہ کعبہ کی چھت پہ بلند کیا گیا اور بلال نے ایک مرتبہ یہی مکہ اور یہی خانہ کعبہ کا طرف جہاں بلال نے کیا کیا ظلم برداشت نہیں کیا، بلال
مظالم برداشت کرنے کے اعتبار سے ایک مثال بن چکے. آج خود بلال کا دل جوش و جذبے سے بھی کتنا بھرا ہوگا اور آنکھوں میں آنسو بھی کیسے ہوں گے بلال کہ آج پروردگار نے مجھے یہ نعمت دی. اور لاکھ لاکھ شکر انقلاب صحیح انقلاب کہ آج قربانیوں کے بعد جب قیادت کا موقع آیا, آگے بڑھنے کا موقع آیا, تو غلام کو فراموش نہیں کیا گیا. بلال کے کالے رنگ اور بدبودار پسینے کی بنا پہ بلال کو پیچھے کر کے نئے مسلمانوں میں سے کسی مالدار اور خوبصورت آواز والے کو آگے نہیں بڑھایا گیا. بلال کی اذان شروع. یہ دوسری بات کہ بلال کی اذان اب تک کے سارے واقعات کو سارے مکہ نے برداشت کی, مگر بلال کی اذان ابو قبیس کی پہاڑیوں میں تہلکا بپا ہو گیا. سرداران مکہ نے مسلمانوں کا طواف برداشت کیا, صحیح برداشت کیا, خانہ کعبہ کے صحن میں اللہ کا نام برداشت کیا, توحید کا نعرہ برداشت کیا. بلال کی اذان برداشت نہیں ہو رہی. لوگ یہ تاریخ ہے, خانہ کوہ ابو قبیس وہ پہاڑی بالکل خانہ کعبہ کے سامنے. ایک مرتبہ کئی سرداران قریش کانوں کو انگلیوں سے بند کر کے سروں کو چھپا چھپا کے ابو قبیس کی پہاڑیوں پہ گر پڑے اور کہہ رہے کہ خدا ہمیں زندہ نہ رکھے یہ آواز سننے کے لیے, خدا ہمیں زندہ نہ رکھے یہ دن دیکھنے کے لیے کہ ایک حبشی غلام اور خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑا اور سارا مسئلہ اس کے قدموں کے تلے. یہاں تک کسی مجمع میں کچھ ایسے سردار بھی تھے جنہوں نے کہا آج ہم شکر ادا کرتے ہیں اپنے خداؤں کا کہ اس نے ہمارے باپ کو بدر میں مار دیا, اس نے ہمارے باپ کو احد میں مار دیا. یعنی وہ مرنے والوں کے بیٹے جو بدر اور احد سے لے کے آج تک اپنے باپ کے انتقام میں تڑپ رہے تھے, اس غم کو ہمیشہ گھروں میں تازہ رکھتے تھے. لیکن آج کہہ رہے خدا کا شکر ہمارا باپ بدر میں مر گئے, خدا کا شکر ہے ہمارا باپ احد میں مر گئے. ارے کیوں تم کیوں شکر ادا کر رہے تھے؟ کہا کہ مر جانا بہتر تھا بلال کی اذان سننے سے. الحمدللہ یعنی وہ اللہ جس اللہ کو مانتے, شکر ہے اس خدا کا کہ اس نے ہمارے باپ کو یہ منظر نہ دیکھنے دیا کہ بلال ہمارے سروں پہ چڑھ کے اذان دے رہا. وہ سب آپ سمجھ سکتے کہ جو چیز کافروں کو جتنا تکلیف پہنچا رہی ہے وہی چیز عالم اسلام کے لیے کتنا خوشی کا سبب بن رہی ہوگی. بلال کی اذان مسلمان ساری تاریخ آنکھوں کے سامنے آ رہی. 20 سال اسی مکے میں خدا کا نام کس طرح سے پابندی تھی, اور آج بلال جیسے کو یہ شرف موقع مل رہا. اور پیغمبر نے کہا بلال فقط یہ اذان ہی نہیں, جب تک میں مکے میں ہوں جتنی اذانیں آج کے بعد تم ہی کو دینا, یہ اذانیں سن دو گے. کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے بلال کی اذان ایک تاریخ اسلام کا ایک عجیب واقعہ بن گیا. مدینے میں پیغمبر نے بلال سے اذان دلوائی, اس سے زیادہ اہم یہ واقعہ تاریخوں میں آیا. یہ دوسری بات کہ اگر آپ اسے, میں اپنی کوئی بات نہیں کر رہا ہوں کہ اگر آپ اسے کوئی فخر نہ سن تو میں کہہ سکتا ہوں کہ اس مجمع میں 80% لوگوں شاید یہ ساری تفصیلات اور یہ تاریخ کا اہم ترین واقعہ پہلی دفعہ سنا, وہ بھی ایک ہمارا شکوہ ہے اسے چھوڑی. بلال کی اذان مکمل 3 دن تک مکہ اللہ اور رسول کے نام سے گونجتا رہا, نمازیں ہوتی رہی, اذانیں دی جاتی رہی, یہاں تک کہ 3 دن مکمل ہوئے. میرے اندازے کے برعکس جو میں سمجھ رہا تھا کہ 15 سے 20 منٹ میں تقریر مکمل ہوگی عمرۃ القضا, آج کی پوری تقریر کا عنوان عمرۃ القضا ہو گیا. تو بس یہ آخری 2 واقعات سنیے اور پھر ہم منزل مسائل کی جانب بڑھیں. 3 دن کا قیام مکمل ہو. اسی 3 دن کے قیام کے دوران ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ پیغمبر اسلام کو ایک درخواست کرنا پڑی. یہ لفظ شان رسالت کے خلاف ہے. پیغمبر نے خواہش ظاہر کی سرداران قریش سے کہ کچھ گھنٹے اور ہمیں رہنے کی اجازت دے. صاف منع کر دیا گیا. معاہدہ ہوتا. اچھا وہ کیا واقعہ پیش آیا؟ وہ واقعہ یہ پیش آیا کہ اسی مکے کی سرزمین میں مسلمانوں کی یہ شان شوکت کو دیکھ کر اور مسلمانوں کی عبادت کے طریقے سے متاثر ہو کر مکے کے بے شمار کافروں کے دل میں اسلام کی ہمدردی تو پیدا ہو گئی. اس عمرۃ القضا شاید سب سے زیادہ لوگوں کو مسلمان بنایا. یہ جو عبادت کا طریقہ کار دیکھا اس نے بھی, اور جب مسلمان چلے گئے اور وہ پہاڑیوں پہ جانے والے سب لوگ اپنے گھروں میں آئے, حیرت دانتوں تلے انگلیاں دبا دی کہ ہمارے گھروں میں پائی کا نقصان نہیں ہوا, گھڑے سے اور مٹکے سے کسی نے ایک گلاس پانی بھی نہیں پیا. کافروں کا مال, اور وہ کافر جو مسلمانوں کے مال کا قبضہ کیے ہوئے بیٹھے, مگر اتنا احترام رکھا گیا کافروں کے مال
کافروں کو یقین نہیں آیا، وہ یہ سوچ کے گھروں سے گئے کہ ہمیں مسلمانوں کا سامنا نہیں کرنا، مگر باہر سارا ساز و سامان ہمارا چلا جائے گا، لٹ جائے گا، کیونکہ اگر ان کو موقع ملتا تو یہ کبھی بھی یہ مال و اسباب کو نہ چھوڑتے۔ مگر حیرت کی بات، چاول کا ایک دانہ، ایک گلاس پانی، ایک مثلاً دال کا دانہ یا آٹے کی ایک مٹھی، وہ بھی کسی نے استعمال نہیں کی۔ حیرت کے مارے ان کو یقین نہیں آ رہا، ایسا بھی کوئی احترام کر سکتا ہے دوسرے کے مال اور دشمن کے مال، اور جس نے ان کا مال لوٹ لیا اس کے بعد کفار مکہ کے دل بدلے، سب نے صحیح سے ایک بڑی تعداد، مگر مسلمانوں کے قیام کے دوران بھی لوگوں سے اثر ہونے لگے، یہاں تک کہ جناب میمونہ انہی واقعات کو دیکھ کے اتنا متاثر ہوتی کہ اپنا پیام پیغمبر کے لیے بھجواتی۔ جناب میمونہ پیغمبر اسلام کی بیویوں میں یہ سب سے آخری بیوی، ان کے بعد پیغمبر کے پاس کنیز تو ہے، ماریا بیوی کوئی نہیں ہے، یہ آخری بیوی ہے پیغمبر اسلام کی۔ پیغمبر اسلام کی جتنی بھی شادیاں ہوئی، تاریخی واقعات کے اعتبار سے ہم سب کی ترتیب بتاتے آ رہے ہیں، مگر یہ میں یاد دلا ابھی جناب صفیہ کی شادی کا واقعہ رہ گیا، وہ خیبر کی لڑائی کے بعد واقعہ پیش آیا، اور میں نے تقریر کے شروع میں معذرت کر لی کہ میں بعد کا واقعہ پہلے بیان کر رہا ہوں۔ جناب میمونہ، یہ جناب میمونہ ہے کون؟ یہ پیغمبر اسلام کی چچی کی بہن، پیغمبر اسلام کے چچاؤں میں سے ایک ہے عباس کی بیوی ہے ام الفضل کی سگی بہن میمونہ، یعنی جناب عباس کی سالی، وہ اس وقت تک مکے میں تھی اور عالم کفر میں تھی۔ کتنا اثر ہوا یہ واقعات کو دیکھ کر کہ انہوں نے پیغمبر اسلام یہ پیشکش کی کہ میں آپ کے نکاح میں آنا چاہتی ہوں، اور اس کے لیے خاص اپنے بہنوں جناب عباس کو اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا۔ البتہ جناب میمونہ کے واقعات میں کچھ اور تاریخی اختلافات ہیں۔ بعض علماء اہل سنت نے لکھا کہ ان کا نکاح بہت پہلے رسول سے ہو گیا، جب رسول مدینے سے نکلے تھے اور مکے کے راستے میں تھے، اور اسی سے فقہائے حنفیہ یہ مسئلہ ہمارے سامنے پیش کرتے کہ احرام کی حالت میں آدمی نکاح پڑھ سکتا۔ دیکھیے ہمارا مسئلہ تو یہ ہے کہ احرام کی حالت میں نکاح جائز نہیں، اور امام شافعی کا بھی یہی نظریہ، مگر برادران اہل سنت میں امام ابو حنیفہ کا فتویٰ یہ کہ احرام کی حالت میں نکاح جائز، اور اس کی دلیل کے طور پہ جناب میمونہ کے نکاح کو پیش کرتے۔ میں ان تمام فقہی اختلافات کو نظر انداز کرتے ہوئے ہمارے علماء نے جو تاریخ کا مشہور واقعہ لکھا وہ یہ کہ مکے میں رسول پہنچے، جناب میمونہ ایک تو ویسے ہی خاندان رسالت سے ان کی بہن گئی ہوئی ام الفضل، اور پھر ابھی جو مسلمانوں کا طریقہ کار دیکھا تو انتہائی متاثر، اور پیغمبر اسلام سے شادی کی خواہش ظاہر۔ پیغمبر نے نکاح کے اپنے چچا داد بھائی جناب جعفر طیار کو بھیجا، جو اس عمرے میں رسول کے ساتھ تھے۔ ادھر سے رسول کی جانب سے جعفر طیار گئے، اور میمونہ کی جانب سے ان کے بہنوں عباس آئے، نکاح ہو گئے۔ نکاح کے بعد اب پیغمبر نے یہ چاہا کہ ولیمے کا انتظام اور رات کو ولیمہ رکھنا۔ یہ سارا واقعہ جب مکمل ہوا تو اس وقت تک 3 دن مکمل ہو چکے تھے، ظہر کا وقت آ رہا۔ پہلے دن مسلمان ظہر کے قریب مکے میں آئے، چوتھی ظہر قریب آ رہی، اور یہ شادی کا واقعہ مکمل ہوا۔ کفار مکہ نے امیر المومنین سے رابطہ قائم کیا اور کہا کہ رسول کو یہ پیغام پہنچا کہ ایگریمنٹ کے مطابق مکہ چھوڑ دینا، 3 دن پورے ہو رہے۔ امیر المومنین سے یہ رابطہ کو قائم ہوا، اس لیے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر ایک طرف سے کافروں کا ڈیلیگیشن آیا تو رسول کی جانب سے یہ رسول تھے، یہ علی، یہی تو شخصیتیں، تو مولا کو اسی حوالے سے یاد دلایا گیا ایگریمنٹ تم نے لکھا، رات تم نے تیار کیا ہے، کاغذ سے تمام شرائط تم نے تحریر کی، انہی حوالے سے بات ہو رہی، جا کے رسول کو یاد دلا۔ پیغمبر کے پاس میرا مولا یہ پیغام لے کے پہنچا۔ پیغمبر اسلام نے جواب اپنے صحابیوں میں سے کسی سے کہ جا کر اتنا کہہ دو کہ بات تمہاری صحیح، 3 دن پورے ہو رہے، مجھے مکہ چھوڑنا، لیکن بس ایک رات کی اجازت دے دیں تاکہ ولیمہ بھی ہو جائے اور رخصتی بھی ہو جائے۔ کفار مکہ نے کہا کہ ہمیں تمہارے ولیمے سے کوئی دلچسپی نہیں، ہم تمہارے ولیمے میں شریک ہی نہیں ہونا چاہتے،
اور 1 منٹ کے لیے بھی معاہدے کے بعد تمہیں یہاں برداشت نہیں کرے گی. پیغمبر اسلام دیکھیے بات وہ 2000 کا لشکر صلح حدیبیہ سے بھی بڑا. ذرا غصہ آ جائے تو ابھی مدینہ قبضے میں آ سکتا، مگر نہیں. جہاں تک قانونی بات ہے قریش مکہ صحیح، پیغمبر نے کہا بات کی چلو نکلو یہاں. تیسرا دن مکمل ہوتا ہے ظہر کے قریب، اور ظہر سے پہلے سارا لشکر اسلام مکہ چھوڑ دیتا، اور مکے سے 10 میل کی جگہ پر طرف ٹھکانہ دی، وہاں رسول جا کے ٹھہر گئے. ابو رافع اپنے غلام کو بھیجا کہ جاؤ میمونہ کو مکے سے لے کے آؤ. باقاعدہ پراپر طریقے سے پیغمبر رخصتی جاتے تھے، اپنے ساتھ رہ کے نہیں گئے میمونہ کو. لڑکی کی بھی ایک عزت ہوتی، باقاعدہ اس کو رخصت کر کے لایا جائے. خود ٹھہرنا ممکن نہیں. مکہ چھوڑ کے مکے کے قریب ترین 10 میل کے فاصلے پر طرف نامی بستی، وہاں پہ جا کے قیام کیا. اپنے غلام ابو رافع سے کہا کہ جاؤ مکے میں اور میمونہ کو لے کے آؤ. جناب میمونہ کو احترام کے ساتھ لایا گیا. اسی دوران شام ہو گئی، ولیمے کا انتظام پہلے سے تھا، فوراً لوگوں نے ولیمے کی دعوت میں شرکت کی. اسی رات کو جناب میمونہ کی رخصتی اور صاف ہوا. اور یہ تاریخ اسلام میں پھر ایک مرتبہ بات آتی کہ کئی سالوں کے بعد جناب میمونہ ایک مرتبہ حج یا عمرے پہ آ رہی اور کسی جگہ پہنچی اور وہی ان کا انتقال ہوا اور وہی ان کو دفن کیا گیا. اور آج بھی ان کی قبر وہیں پر ہے جہاں ان کی شادی ہوئی رسول سے. یہ شادی تو مکے میں ہوئی، جہاں ولیمہ ہوا اور رخصتی ہوئی اسی جگہ پہ بعد میں انہوں نے انتقال کیا. ہے یہ پیغمبر کی آخری بیوی تھی جن سے پیغمبر نے نکاح کیا. اور اس نکاح کے نتیجے میں آپ نے سنا کہ مسلمان مکے سے رخصت ہو گئے. البتہ رخصت ہوتے ہوتے ایک اور واقعہ پیش آئی، اور یہ واقعہ کفار مکہ سے آج کی تقریر کا آخری واقعہ. یہ واقعہ کفار مکہ سے بہت بڑا تبلیغی پیغام تھا مسلمانوں کی جانب سے. امر بالمعروف کا مسئلہ تھا، اور وہ یہ کہ بچہ کافروں کے بارے میں ایک بات جانتا ہے. ہمارا بچہ اس ایک حقیقت سے آگاہ، جسے قرآن کہہ رہا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدٌ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. یہ قریش کی حالت قرآن بتا رہا ہے مکے والوں کہ جب ان میں سے کسی کو یہ خوشخبری دی جاتی کہ تمہارے یہاں بیٹی پیدا ہوئی، بیٹی، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا. اسود عربی میں کالے کو کہتے ہیں، حجر اسود. ظَلَّ وَجْهُهُ اور وجہ مانے چہرہ. قرآن کہہ رہا اس کا چہرہ کالا پڑ جاتا ہے، اس کا چہرہ غم کی وجہ سے سیاہ پڑ جاتا ہے. وَهُوَ كَظِيمٌ. جبکہ وہ اپنے آپ پہ بہت کنٹرول کر رہا ہوتا کہ لوگوں کو میری حالت بتانا چاہیے. مگر بیٹی قریش کے لیے خاص طور پر اور مکے کے کافروں کے لیے عام طور پر ایک کتنی بڑی مصیبت، پریشانی اور بدبختی تھی. یہ دوسری بات ہے قرآن نے کہا بشرا، انہیں خوشخبری اور بشارت دی جاتی ہے کہ تمہارے گھر میں بیٹی ہو. مگر بیٹی کو اتنا بڑا بوجھ سمجھا جاتا کہ یہ سارے الفاظ قرآن کے ہیں جس میں مبالغہ نہیں، کہ غصہ ضبط کرنے کے باوجود اس کا چہرہ کالا پڑ جاتا ہے. کل وجهه مسودا، اس کے چہرے پہ اسود سیاہی آ جاتی جبکہ وہ اپنے غصے کو ضبط کر رہا. یہ قریش کے مکہ کا طریقہ. اور وہ آیت کے قرآن قیامت کا تذکرہ کیا جا رہا. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. کہ قیامت کے میدان ہر اس لڑکی کو لایا جائے گا جسے اس کے باپ نے زندہ دفن کیا اور پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. ہے بے گناہ اور معصوم بچی، کون سا تیرا جرم تھا جس کی وجہ سے تجھے قتل کیا گیا؟ ابھی پیدا ہونے والی بچی، کیا اس نے ایسی غلطی اور کوتاہی کر دی؟ فقط اور فقط وہ معاشرتی مسئلہ کہ وہ باپ کی خیرت برداشت نہیں کرتی ہے کہ میرے گھر میں بیٹی جسے معصوم نے کہا ہے کہ رحمت، بیٹا جسے کہا ہے نعمت. اور تیسرا جملہ یہ کہا کہ نعمت کے بارے میں قیامت میں جواب دینا پڑے گا، رحمت کے بارے میں کوئی جواب نہیں. مگر قرآن کہہ رہا کہ ان کی حالت یہ ہے کہ بیٹی کا نام سنتے ہیں اور چہرہ سیاہ پڑ جاتا. مکے سے رخصت ہوتے ہوتے ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے قریش کی آنکھوں کو بھی کھول دیا اور کفار مکہ کی آنکھوں کو بھی، اور ان کو بتایا کہ اسلام نے بیٹی کا مقام کتنا بلند کیا. کون کافر جو اپنی بیٹی کو برداشت کرنے کو تیار نہیں، سگی بیٹی ہو، باپ یہ گوارا کر دیتا کہ اپنے ہاتھوں زندہ بیٹی کو قبر میں دفن کرو. اور یہ منظر کہ جب پیغمبر اسلام تیسری ظہر کے بعد، تیسری ظہر سے کچھ پہلے روانہ ہو رہے، مکہ چھوڑ کے جا رہے. اس زمانے میں مکہ کتنا بڑا تھا،
شاید بڑے امام باڑے سے ٹاور کا فاصلہ زیادہ ہے، مکہ اس سے بھی چھوٹا شہر تھا۔ جس وقت چلے پیغمبر، ایک بچی جس کا نام یا امامہ ہے یا امارا، وہ دوڑ کے آتی 7-8 سال کی بچی اور آج سے فریاد کرتی ہے کہ چچا چچا مجھے اپنے ساتھ لے کے۔ دو روایتیں، یا رسول کے پاس پہنچی یا جیسا کہ شیعہ علماء نے لکھا امیر المومنین کی سواری کا رخ کیا اور کہا چچا مجھے اپنے ساتھ لے چلے۔ یہ کون بچی؟ پیغمبر اسلام کے چچاؤں، حضرت ابو طالب کے بعد جن کو سب سے زیادہ شہرت ہے وہ ہے جناب حمزہ۔ جناب حمزہ نے خود ہجرت کی، مگر جناب حمزہ کی ایک کنیز مکے میں رہ گئی اور حاملہ تھی۔ یہ بچی بعد میں پیدا ہوئی، اس نے اپنے باپ کو دیکھا ہی۔ جناب حمزہ کی چھوٹی بچی جو جناب حمزہ کی شہادت سے پہلے مگر ہجرت کے بعد مکے میں پیدا ہوئی، اور کوئی بھی نہیں ہے یہاں پہ اس وقت اس کی دیکھ بھال کرنے والا۔ اگرچہ خاندان بنی ہاشم کے کچھ لوگ، مگر وہ وہی لوگ جو ظاہری اعتبار سے اپنے ایمان کو لوگوں کے سامنے پیش نہیں کرتے۔ بچی کو پتا رسول کون ہے، علی کون، دوڑ سے یہ بچی آتی ہے اور سمٹ جاتی ہے۔ ہمارے علماء کی روایت کے مطابق مولا کی سواری، اور یہیں پہ ایک لفظ آتا جس سے یہ پتا چلتا کہ اگر کہ پورے واقعے میں کہیں بھی یہ نہیں لکھا گیا کہ کیا شہزادی اس سفر میں آئی تھی یا نہیں آئی تھی، مگر اس روایت کے آخر میں کہ علی نے اس بچی کو احترام کے ساتھ اٹھایا اور محمل میں لا کے اماری میں لا کے فاطمہ کے حوالے کر دیا۔ بس اس روایت کا یہ جملہ بتا رہا کہ اس سفر میں بھی شہزادی ساتھ ساتھ۔ کچھ اور علماء نے واقعے کو الگ طریقے سے بیان کیا کہ رسول نے ایک مرتبہ اس بچی کو اٹھایا اور علی سے کہا کہ اس کو اپنے پاس رکھو۔ ابھی مکے کی سرحد پر یہ لوگ پہنچے، یا تو وہاں پر یا مدینہ پہنچے، یہ واقعہ پیش آیا کہ بچی آ گئی۔ اب مسئلہ یہ کہ اس بچی کی کفالت کون کرے گا؟ ابھی نابالغ بچی، کون اس کی دیکھ بھال کرے گا؟ ایک نہیں، دو نہیں، 3 آدمی آگے بڑھے۔ پہلے تو میرا مولا کہا کہ اللہ کے رسول یہ بچی میرے سپرد کر دی، یتیم بچی، میرے چچا کی بھی بیٹی، اور سب سے پہلے اس نے میرا دامن تھاما۔ جناب جعفر تیار آگے بڑھے، علی کے بڑے بھائی، اور کہا کہ اللہ کے رسول یہ بچی میرے حوالے کر دی، میرا تو اس بچی سے دوہرا رشتہ کیسے؟ جناب جعفر تیار کے چچا ہے حمزہ، ان کی بیٹی وہی جو علی سے رشتہ، میری چچازاد بہن، اور پھر جعفر تیار کی بیوی اسما، انہی کی بہن کی جناب حمزہ کی وہ کنیز بیوی۔ تو اس بچی کی خالہ بھی میرے گھر میں، اور میں تو وہی اس بچی کا چچازاد بھائی، یہ مجھے ملے ڈبل حق ہے میرا۔ مولا نے بھی اپنے 2 حق بتائے، میری چچا کی بیٹی ہے اور اس نے میرا دامن تھاما۔ جعفر تیار نے بھی 2 حق بتائے۔ زید ابن حارث آگے بڑھے جو رسول کے بیٹے کہلا چکے تھے اس زمانے میں، کہ اللہ کے رسول یہ بیٹی مجھے دیجیے، اس لیے کہ میرا اس پہ ڈبل حق۔ ہر آدمی ڈبل حق کو لے کے آ رہا ہے۔ ڈبل حق کیسے؟ کہ پیغمبر نے جب ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کا بھائی بنایا تو علی کو اپنا بھائی بنایا، حمزہ کو کس کا بھائی بنایا تو زید ابن حارثہ کہا کہ آپ نے خود جناب حمزہ کو میرا بھائی بنایا، اور حمزہ نے میدان جنگ میں شہید ہونے سے پہلے مجھے اپنا نائب بنا کر دے اپنے گھر والوں پر اور اپنے مال پر۔ تو رسول نے بھی حمزہ کا بھائی ان کو بنایا، جناب حمزہ نے بھی شہادت سے پہلے وصیت نامے میں ان کا نام لکھا۔ تینوں سامنے آ رہے ہیں۔ اگر یہ واقعہ مکے کی سرحد پہ پیش آیا تو ایک عام تبلیغی واقعہ بنا، یہ ہے مکے کے ظالم اور سنگل سرداروں، بیٹی کا نام سن کے چہرہ سیاہ پڑ جانے والوں، تم اپنی سگی لڑکی پر رحم کرنے کو تیار نہیں، اور اسلام نے عورت کو وہ مقام دیا کہ سگی نہیں، رشتے داروں میں ایک لڑکی، اور مسلمان جھگڑا کر رہے ہیں اس بات پر کہ کون اس کی عبادت کرے گا، کون اس کی پرورش کرے گا، کون اسے اپنے گھر میں رکھے گا۔ یہ کتنا بھرپور تماچا کفر اور کفار مکہ کے اس طرز عمل جو وہ اپنی بیٹیوں کے بارے میں اختیار کرتے تھے۔ بعد میں بہرحال پیغمبر اسلام نے اس مسئلے کو طے کیا اور کہا کہ یہ بچی زید ابن حارثہ کے پاس رہے گی، اس لیے کہ الخالۃ کالام، خالہ ماں کی طرح سے ہے، اور بچی کے لیے باپ سے زیادہ ماں کی یعنی مرد سے زیادہ عورت کی ضرورت ہے۔ زید ابن حارثہ کے حوالے اس بچی کو کیا گیا، مگر اس واقعے نے ہمیں دوہرا پیغام دے دیا۔ بچی اللہ کی رحمت، کیا مقام اس کا اسلام،
اور ساتھ میں ایک اور پیغام بھی بھیجیے، وہ یہ کہ اسلام لڑائی جھگڑے کو ناپسند کرتا ہے، لیکن اگر نیکی کے کام میں سبقت لے جانے کے لیے لڑائی، دشمنی نہیں، جھگڑا ہو کہ کون یہ نیکی کا کام کرے گا، وہ اسلام کو پسند آتا ہے۔ پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ تم لوگ اتنے قریبی رشتے دار ہو کہ آپس میں کیوں لڑ رہے، یہ نہیں، نیکی کا کام ہے، گناہ کے کام، دنیاوی معاملات، دولت اور جائیداد میں اگر جھگڑا ہو جائے اسلام ناپسند کرتا ہے۔ اور اگر اس میں جھگڑا ہو کہ یہ مسجد کون بنائے گا، ایک کہ میں بناؤں گا، دوسرا کہ میں، اگر مقصد صرف اللہ، اگر مقصد صرف یہ ہو کہ ثواب مجھے ملے، اسلام کی نگاہ میں یہ عمل پسندیدہ، تبھی ہماری فقہ کتابوں میں ایک مسئلہ آتا جس کو ہندوستانی پاکستانی مومن سمجھ ہی نہیں پاتا کہ اگر کبھی کئی تیز نمازوں میں جھگڑا ہو جائے کہ نماز کون پڑھائے، تو ہمارے لوگ تو ویسے ہی تمام علماء سے بدگمان ہوتے، علماء میں جھگڑا تو ہوتا ہی ہے، ہر ایک کی 1.5 انچ کی مسجد علیحدہ، لیکن اگر یہ مسئلہ کلیئر کہ جماعت پڑھنے والے سے جماعت پڑھانے والے کا ثواب زیادہ، تو جھگڑا اس بات پر نہیں ہوتا کہ میں اس کو نہیں مانتا اور وہ مجھے نہیں مانتا، جھگڑا اس بات پر ہوتا ہے کہ زیادہ ثواب مجھے لینا، زیادہ ثواب مجھے لینا۔ اسی لیے تمام فقہاء نے اپنی کتابوں میں مسئلہ لکھا اور کہا کہ اگر ایسا جھگڑا ہو جائے اس سے عدالت ختم نہیں ہوتی۔ جو ہم اور آپ جھگڑا سمجھتے ہیں کہ اپنی بزنی کے لیے، اپنی چودراہٹ کے لیے، اپنے دوسرے کو صحیح بے دماغ نہ سمجھنے کی بنا پہ علماء جھگڑا کرتے تو وہ عادل نہ رہے، عادل بھی قرار دیا، پھر جھگڑے کو طے بھی کیا کہ ہاں اگر ایسا جھگڑا ہو تو مثلا جو مسجد کا باقاعدہ پیش نماز ہے اس کو ترجیح دیں گے، یا یہ کہ اگر عالم اور غیر عالم میں ہے کہ کون نماز پڑھائے، عالم کو ترجیح دیں گے، ایک سید ہے غیر سید ہے، سید کو ترجیح، اس طرح 3 4 5 طریقے لکھتے۔ تو یہ جھگڑا کون سا؟ یہ جھگڑا ہے ثواب دینے کا جھگڑا، یہ جھگڑا ہے نیکی کا جھگڑا، یہ جھگڑا ہے نیک کاموں میں بڑھ جانے کا جھگڑا۔ اس کو اسلام پسند کرتا، اس کو اسلام ترجیح دیتا۔ لڑائیوں پیغمبر کہے کون جا کے فلاں کافر کو مارے، اگر 5 7 آدمی کھڑے ہو جائے ہم، یہ بری چیز نہیں ہے، یہ اچھی چیز ہے۔ وہ جھگڑا برا ہے جو ہمارے یہاں ہوتا، باپ کے مال کا قبضہ کون کرے، دوسروں کو حق سے محروم کون کرے، سب کچھ ہضم کون کر جائے گا، اس میں جو جھگڑا ہوتا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، وہ تو ہوتا۔ اور نیکی کے کام سے اول تو کہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، جھگڑا کہا یا ایک سے زیادہ، نیکی کے کام کو ایک آدمی بھی نہیں ملتا ہے جو انجام دے، کہ ایک سے زیادہ کام۔ اور اگر کبھی ثواب جماعت کی خاطر علماء میں جھگڑا ہو تو لوگ اپنے حساب سے اس کو اپنی گناہ کی طرف لے جاتے کہ جس طرح ہم جھگڑتے ہیں پیسے کی خاطر، تو یہ بھی اس لیے جھگڑا کر رہے ہوں گے۔ یہ میں نے اس لیے کہا کہ بعض لوگوں کی سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ نجف کے اندر کئی نمازیں جماعت کیوں ہوتی، کربلا میں کئی نمازیں جماعت کیوں ہوتی، قم میں کئی نمازیں جماعت کیوں ہوتی، یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ مسئلہ وہی نیکی والا مسئلہ وہی ثواب والا مسئلہ۔ اس قسم کا جو اتحاد ہمارے لوگ تلاش کرتے ہیں یہ اسلام کے خلاف۔ کئی مسجدیں بنا دو یہ اچھا ہی، 50 امام باڑے کسی محلے میں ہو یہ بہتر ہی تھی۔ ہاں اگر مسجد ضرار کی نیت سے مسجد بنائی جائے تو 2 مسجدیں بھی غلط، اور مسجد ضرار نہ ہو، اللہ کا گھر جتنا بھی بنے، اس میں یہ خیال کیوں آ گیا کہ صرف اور صرف جھگڑے کی بات ہے۔ بہت ہی مختصر میں نے بات کہی ہے، خلاصہ یہ کہ بیٹی کا یہ احترام کہ علی جیسی شخصیت بھی طرف سے آ رہی کہ اللہ کے رسول میں اس بیٹی کو اپنی کفالت میں رکھنا چاہتا ہوں، اتنی ہی بڑی نیکی تھی کہ اتنی عظیم شخصیت ہے کہ آپ بڑے تیار کا مقام بھی کوئی کم نہیں، صحت حارثہ کی بھی بڑی فضیلت ہے، تو کفار مکہ کو درس مل رہا، پہچانو اسلام کے مزاج کو، اسلام کیا احترام اور مقام دے رہا۔ لیکن یہ دوسری بات کہ انہیں اللہ کے رسول سے یہ کہنے کو دل چاہتا ہے کہ اللہ کے رسول کافروں کو تو آپ نے یہ پیغام دے دیا کہ اسلام میں بیٹی کا کیا احترام ہے، اور خصوصاً یہ 3 بچی حمزہ کی یتیمہ ہے، 1 سے زیادہ دعوے دار آگے بڑھ، یتیم بچی ہم کفالت کریں گے، ہم خیال کریں گے، مگر اللہ کے رسول جو درس کافروں کو آپ دے رہے ہیں، ذرا اپنے کلمہ پڑھنے والوں کو دیکھیں، اور بیٹی بھی کسی اور کی نہیں، آپ کی اپنی بیٹیاں، اور حالت و کیفیت یہ کہ جو رسول اتام یتیم بچی کے بارے میں کفار مکہ کو درس دیتا ہے، اس کی اپنی یتیم بچیاں، اور سر پہ ہاتھ پھیرنے والا، شفقت و محبت کا مظاہرہ کرنے والا، یہ تو چھوڑیے، تو ایسا بھی نہیں کہ نظر انداز کر کے آگے بڑھ جائے۔ اے مسلمانوں تم شفقت نہ کرتے،
تم اظہار محبت نہ کرتے، تم اظہار ہمدردی نہ کرتے، تب بھی برداشت ہو جاتا تاریخ کا یہ واقعہ، مگر یہ کوڑے، مگر یہ تماچے، مگر مظالم کا یہ سلسلہ، تو ذرا سوچنے کی بات، اس پیغمبر کے دل پہ کیا قیامت گزری ہوگی؟ اور کیا یہ وہ ظالم مسلمان نہیں جو پیغمبر کی توہین کا سبب بنے کہ قیامت کے میدان میں اگر مکے کے یہ سردار کہہ دیں کہ اے رسول عمرۃ القضا میں ہمیں تو درس دے گا بیٹی کی عظمت کا، ذرا اپنے ماننے والوں کو بھی تو یہ سبق سکھاؤ۔ آئے وہ کیا ظلم تھا، تاریخ سب کچھ نہیں لکھ پائی ہے، تاریخ سب کچھ واضح نہیں کر پائی ہے، وہ کیا ظلم تھا اس امت کا رسول کی بیٹی پر کہ رسول کی بیٹی کو یہ کہنا پڑا صبت علیہ مصائب لو انہا، صبت علیہ میں سرنا لیا، یہ فاطمہ کا جملہ ہے۔ میں نے ایک اور تقریر میں کہا کہ یہ کسی شاعر کا شعر نہیں ہے جس میں مبالغہ ہوتا ہے، ارے رسول کی اپنی بیٹی اور اتنے مصائب، اتنے مظالم کہ کہہ رہی ہے اگر دنوں سے یہ مصیبتیں نازل ہوتی تو وہ تاریخ کے راتوں میں بدل جاتے، مگر آپ یہ یاد رکھیے یہ سارے مصائب فاطمہ پھر بھی برداشت کر لے، مگر ایک مصیبت ایسی ہے جو فاطمہ سے برداشت نہیں ہوتی۔ علامہ مجلسی نے حیات القلوب میں تحریر کیا کہ فاطمہ کی میت تیار ہو گئی، میرا مولا غسل دے چکا، فاطمہ کو کفن پہنایا جا چکا، تو ایک مرتبہ اپنے بیٹوں سے کہا اور بیٹا حسن و حسین ماں کی آخری مرتبہ زیارت کر لو۔ حسن آئے، ماں کی پائتی بیٹھے، حسین آگے بڑھے، ماں کے سرانے بیٹھے اور ایک مرتبہ ماں کو مخاطب کیا، مقتل کی روایت، اماں، مگر کوئی جواب نہ ملا، فاطمہ دنیا سے جا چکی ہے، دوبارہ آواز دی اماں، کوئی جواب نہ ملا، تیسری مرتبہ خالی ماں کو پکارا ہی نہیں، سڑک سے کہا اماں یہ کون سا دن آ گیا کہ تیرا بیٹا تجھے پکارے اور تو اپنے حسین کو جواب نہ دے، واہ غربتا، آج میں غریب ہو گیا، بس اتنا کہا، آج میں غریب ہو گیا۔ علامہ مجلسی لکھتے ہیں کفن کے بند کھلے، فاطمہ کے ہاتھ نکلے، حسین کو اپنے سینے سے چمٹایا، میرے لال اپنی ہر مصیبت برداشت، مگر حسین کی غربت یہ برداشت نہیں ہو رہی۔ ارے شہزادی آج صرف ایک جملہ حسین سے سنا، آپ سے برداشت نہ ہوا، میدان کربلا میں اسی حسین کو زلجنا سے گرتے اور جلدی ریتی پاس پتے گردن سے سر جدا ہوتے کیسے دیکھا۔ اجرکم اللہ، پروردگار رسول کی بیٹی فاطمہ زہرا کے مصائب کا واسطہ فاطمہ کے تمام ماننے والوں خصوصاً آج کی اس تقریب میں موجود مومنین اور مومنات کی دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما۔ شہادت فاطمہ کے اس بیان کا واسطہ ہمارے جملہ مرحومین خصوصاً جن مرحومین کی ریاضی سال ثواب ہے اعلی علیین میں جوار معصومین سے ملحق فرما۔ پروردگارہ پیغمبر اسلام کی بات فکر کا واسطہ ہمیں اس دنیا اور آنے والی دنیا میں رسول و آل رسول کی شفاعت اور مدد نصیب فرما۔ پروردگارہ رسول و آل رسول کے مصائب کا واسطہ جس اسلام کی خاطر یہ سہمتیں برداشت کی گئی ہمیں اس دین کے احکامات کے عمل کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ آج کی اس تقریر کے عنوان جس میں مکہ اور عمرے کے حالات بیان ہوئے اس کا واسطہ ہر مومن اور مومنہ کو حج بیت اللہ، عمرہ اور زیارات شہادہ معصومین سے مشرف فرما اور ان مظالم کے انتقام سے یہ اپنی آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔